ہوں عائشہ، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اور امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور ایک خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب میں وہ نہیں کہوں کہ یاد ہوا اور دن کا آغاز اور دھوپ ہے، یار موسم اچھا ہو گیا، کچھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور مزے کی دوسرا دن ہے، میرا خیال ہے کہ دوسرا دن ہے، اور شکر ہے بالآخر موسم چینج ہوا۔ اور میں یہ پرسوں بھی بات کر رہی تھی، یار اکتوبر لگ گیا، موسم کب چینج ہوگا؟ تو موسم چینج ہوا، اور موسم چینج ہونے کی وجہ سے مزے سے جناب بالکل ہر طرح کے، میں سوچ رہی تھی فارمل ڈریس بھی پہنے جا سکتے ہیں، کیونکہ جب تک موسم گرمی کا رہا تو لان بس یہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی کہے بھی صحیح کہ عائشہ شفون یا کچھ اور طرح کا کچھ بھی کپڑا پہن لو، لیکن یاد نہیں یار بہت گرمی ہے۔ تو بہرحال تھینکس سمبل آف اسٹائل کہ انہوں نے موسم کے حساب سے ہی آج کا جو ڈریس ہے بالکل دیا، جس کو آؤٹ فٹ کو میں نے پہنا، اور کیسا لگ رہا ہے، کلر اچھا ہے نا؟ تو یہ ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی ہوگی آپ کو، اور یہ بہت ضروری ہے، گرینری نظر کو بھی بھاتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے، اور اس کے ساتھ میک اوور کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہماری جو ڈیزائنر ہیں، جو آنر بھی ہیں سمبل آف اسٹائل برانڈ کی، سمبل آف اسٹائل کی، تو ان کی مرہون منت ہے جنہوں نے یہ اسپانسر کیا آؤٹ فٹ، اور بہت اچھی ڈیزائنر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ اسسٹ کر رہے ہیں عاصم منیر ہیں اور ہمارا ہے فرام یو ایس اے سے، تو وہ سب مل کے ایک گروپ میں جو ہے کام کر رہے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے مزے کے ڈیزائن دیکھنے کو آپ کو یقیناً مل رہے ہیں، اور اب تو لوگ مجھے تصویریں بناتے ہیں میرے شو کی، اور میرے پرسنل واٹس ایپ پہ مجھے شیئر کرتے ہیں، اور پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ پرائس بتاؤ۔ تو میں اب سوچ رہی تھی کہ میں اب ایسا کروں گی، بلکہ اپنے جو ڈیزائنر ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ مجھے پرائس جو ہے بتا دیا کریں، تاکہ ہر جو آؤٹ فٹ میں پہنتی ہوں ڈیلی مارننگ شو میں، تو کم از کم جو ہے جو خواتین دیکھ رہی ہیں گھر میں ان کا بھلا ہو جائے، کیونکہ اب یہی ہونے لگ گئے تقریباً کچھ دنوں سے، پچھلے ویک سے یہی ہو رہا ہے کہ بہت ساری خواتین جو مجھے پرسنلی جانتی ہیں، اور پتہ نہیں نمبر کہاں سے مل جاتا ہے یار، تو مجھے وہ اسنیپس میری یہاں کی جو ہے لیتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عائشہ پرائس کتنے ہیں، تو کہ تم ریزنیبل ہیں، کیونکہ ان کا اپنا یہاں ملتان میں اسٹوڈیو ہے، اور فرسٹ ٹائم ہے جو اسٹوڈیو انٹروڈیوس کرایا گیا، جہاں آپ جائیں اپنی مرضی کے حساب سے، جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ امیجن کرتے ہیں، جا کر جو ہے ڈیزائن جو ہے کریٹ کروائیں۔ اور دوسری بات یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، آپ اس حساب سے اپنا ڈریس ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں جاتے ہیں ڈفرینٹ برانڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں یہ سہولت نہیں ہے۔ اور اچھا آج کل مزے کی بات ہے، گرمیاں جب اینڈ ہوتی ہے تو اینڈ سیزن سیل شروع ہو جاتی ہے، کلیئرنس سیل ہو جاتی ہے شروع، اور میرا رجحان یہ ہے کہ یار نہیں، اب گرمیوں کا نہیں لینا کوئی بھی سٹف، کیونکہ اب تھوڑا ٹھنڈا میٹھا موسم آ رہا ہے، تھوڑا فارمل ڈریس ہے، سیمی فارمل ڈریس ہے، یہ چیزیں چلتی ہیں، تو کیوں نہ بندہ سیزن کے حساب سے چلے۔ تو میں جو معذرت کے ساتھ جو میرا ایک ویو ہے، میرا اپنا خیال ہے، مجھے نہیں پتا خواتین کا کیا ہوگا، سو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید سیل پر سستا مل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے یار، پرائس ڈبل کر کے جو ہے وہی شرٹ وہی آؤٹ فٹ آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور آپ سمجھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے یار سیل پہ گئے، اور ہم وہ کہتے ہیں نا لٹ کے آ گئے، آپ لٹ کے نہیں آتے، آپ لٹیج کے آتے ہیں، ایک سرائکی کا ورڈ ہے کہ تسی لٹ کے آندے ہو۔ تو اسی لیے سیلوں پہ جانے کی بجائے آپ جو سیزن ہے اس کے حساب سے ڈریس لیں، وہ زیادہ اچھا ہے، اس طرح بچت بھی ہو جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں پرانا وہ جو ہے آؤٹ فٹ رکھنا اور وہ گرمیوں کا انتظار کرنا، نہیں یار سردیاں آ رہی ہیں، اب ٹھنڈا موسم ہے، اور شفون ہے، اور بہت سارے دوسرے جو ہے سٹف ہیں جن کو آپ ایزی جو ہے لینن ہے جن کو ویئر کر سکتے ہیں، کاٹن ہے، تو اب یہ آپ کا جو ہے کہتے ہیں ڈیسائیڈ آپ نے کرنا، اور یہ ڈیسیجن ہونا چاہیے۔ تو سیل پہ جانے سے اوائڈ کیجیے گا۔ ویسے تو بہت سارے جو ہے شاپ کیپر مجھے وہ کہیں گے کہ کیا عائشہ کہہ رہی تھی، یہ حقیقت ہے یار، سیزن جو آ رہا ہے اس پہ سیل لگاؤ نا ان کپڑوں پر، تاکہ لوگوں کا بھلا ہو اور ان کو جو ہے سیزن میں ہی ریزنیبل پرائس پہ چیزیں مل جائیں۔ اچھا جی، باتیں تو بہت ساری ہیں جو بالکل ختم ہونے والی نہیں ہیں، میں چلوں گی، اور جب ماحول کی بات کی جاتی ہے تو صاف ستھرا ماحول جو ہے ہماری صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس پر ڈسکس کریں گے کہ اپنے ماحول کو کیسے ہم صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ ویسے
گھر کے ماحول کی میں بات نہیں کر رہی، اس کو بھی ویسے صاف ہونا بہت ضروری ہے، یہ بھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا گھر جو ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے، آپ کا کچن جو ہے اسپیشل، کہتے ہیں نا کسی کے گھر جانا ہو اور اس کا وہاں گھر کا ماحول دیکھنا، تو دو چیزیں دیکھیں، ایک ٹوائلٹ اور دوسرا کچن کہا جاتا ہے کہ کتنے صاف ہیں۔ میں اوور آل بات کر رہی ہوں ماحول کی، پروویژن کی بات کر رہی ہوں، ڈسٹ کی بات کر رہی ہوں جو ملتان میں بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے الرجیز ہوتی ہیں، ڈسٹ الرجیز اور بیماریاں۔ تو اپنے ماحول کو صاف ستھرا ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ماہر ماحولیات ہیں ہمارے ساتھ، شہلا طاہر ایجوکیٹ ہے، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو، کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا۔ یوٹیوب پہ ان کا ایک چینل ہے اور اس میں اتنی سلم اور اسمارٹ نظر نہیں آتی جتنی یہاں مجھے نظر آ رہی ہے، تو فٹ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، یہ شروع سے ہی ہے؟ شروع سے ہی ایسی ہے نا، سمارٹ سی۔ ہاں جی بالکل۔ تو اس کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے شہلا، آپ کی عمر جتنی بڑھ جائے نا آپ ہمیشہ لگیں گے کہ وہی ایج رک گئی ہے۔ ہاں جی، ایک بینیفٹ اس کا یہ ہے نا، یہ ہے اس کا فائدہ۔ اور کچھ ماحول کا بھی ہے، ماہر ماحولیات بھی ہیں اور اپنا بھی خیال رکھتی ہوں گی، تو یہ کیونکہ جب آئی تو یہ ماسک لگا کے آئی تھی، یہ دیکھیں اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی میں کہتی ہوں اچھے دوست بھی ہیں اور دوست بن گئے ہیں، انسان دوست تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو ہے کیونکہ ہماری پیٹی بھائی ہیں، میں کہتی ہوں وکیل ہیں، یہ بھی ایجوکیٹ ہیں، فخر یہ کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے 3 وکیل جمع ہو گئے نا تو میں نے پیٹی بھائی بنا دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور ایک بار پھر سے آپ نے ہمیں جو ہے اپنے ساتھ بٹھا کے بولنے کا موقع دیا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ اب یہ شو آپ کا ہوا، بولیں آپ، یہ وکیلوں کو کہتے ہیں نا چپ کرانا بہت مشکل ہے، اچھا ایک یہ بن گیا ہے یا کانسیپٹ ہے یا حقیقت ہے، میرے علم میں نہیں، کہ جو وکلا حضرات ہوتے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں اللہ ان کو تو چپ کرانا بہت مشکل کام ہے، وہاں کچہریوں میں اتنا بولتے ہیں، عدالتوں میں اتنا بولتے ہیں، تو ایک عادت بن جاتی ہے۔ تو فخر صاحب تھوڑی بھی عادت ہو گئی ہے گھر میں بہت بولنا ہے، ہر چیز پہ بحث کرنی ہے، ہر لاجک، یہ لاجک نکال کے آؤ، وہ لاجک نکال کے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں ہر جگہ پہ اپنا ایک علیحدہ سے ماحول ہوتا ہے، جیسے آپ نے ابھی ماحول سے ہی بات کی ہے، ہاں، لیکن میرا تو ایسے ہے کہ ہم نے جتنا بولنا ہوتا ہے نا کورٹ میں بول لیتے ہیں یا چیمبر پہ بول لیتے ہیں، ٹھیک، گھر میں جا کے گھر آ کے نہیں بولتے، میں گھر جا کے نا صرف سنتا ہوتا ہوں بچوں کی، بیوی کی، اگر اچھا ان کو اگر ہم بولنے لگ جائیں تو وہ کہاں بولیں گے، ہاں، اس لیے ہم کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی سنوں اور خاموشی سے ان کی سنتا ہی رہوں۔ اچھا یہ جنرل کنسیپٹ کیوں ہے، وجہ کیوں ہے، یہ کیوں کریٹ ہوا کہ جناب جہاں وکلا حضرات بیٹھیں گے تو وہاں جو ہے کسی کو موقع نہیں ملے گا اور وہ بولتے رہیں گے، یہ اکثر کہا جاتا ہے، تو یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ایسی ہے، دیکھیں نا اب ہمارا جو پیشہ ہے، ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے پیشے سے ہیں، بالکل، اب ہمارے پیشے میں بیسیکلی ہم جو وکیل ہیں، وکیل کا مطلب کیا ہے، یہی ہے نا کسی کی وکالت کرنا۔ اب وکالت تو آپ تبھی کر پائیں گے نا جب کچھ بولیں گے، کسی کو ایک بندے نے آپ کو ایک پوائنٹ بتا دیا ہے، اس پوائنٹ کو آپ نے الیبوریٹ کرنا ہے، تو آپ الیبوریٹ آپ کیسے کریں گے؟ بول کے ہی کریں گے، اس کو سمجھا کے یہ دلیل وہ دلیل، اب کیونکہ ایک عادت بن جاتی ہے، پھر جہاں بیٹھتے ہیں اسی عادت سے بندہ مجبور ہوتا ہے، پھر بندہ بولتا ہی رہتا ہے کہ جی، تو پھر یہ صحیح کہا نا، عادت سے مجبور، عادت سے مجبور ہیں ہم لوگ، اور اسی پہ ہی ہم لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو گھر میں بھیگی بلی ہیں؟ نہیں، گھر نہیں بولتے، گھر میں نہیں بولتے۔ اچھا یہ حال میرا ہے، ایک اور بات بھی سننی پڑ جاتی ہے، ہاں، اپنی وکالت کچہری رکھ کے آؤ، یہ بات صحیح کہتے ہیں آپ۔ تو یہ شروع میں مجھے بھی کچھ اسی طرح کا دورہ چڑھا تھا کہ جب میں نے پریکٹس تھوڑی عرصہ کی، بہت زیادہ لمبا ٹائم نہیں کیا، ہارڈلی 6 منتھ کیا، اور مجھے لگا کہ یار میں یہاں فٹ نہیں ہوں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میری فیملی ہے، بچے ہیں، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو متاثر ہوتی ہیں، تو مجھے لگا کہ نہیں یار ابھی یہ پروفیشن نہیں جوائن کر سکتی، بچے بڑے ہو جائیں، شادیاں ہو جائیں، جب میرے پاس ریٹائرمنٹ میں کچھ کرنے کو نہیں ہوگا تو میں اپنی فیلڈ میں واپس آ جاؤں گی، تو یہ حال۔ تو پھر جو ہے مجھے لگا کہ جہاں ہوتا تو میں بہت بولتی، اب بولنا بند ہو گیا یار، 2 گھنٹے بولنے کے بعد اتنی اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ مزید پورا دن بندہ بولے، سارا دن بولیں گے تو گلا خراب ہو جائے گا، ہے نا، تو اگلے دن کیسے بات کریں گے۔ اچھا ماحول کی بات ہو رہی ہے یار، تو ماہر ماحولیات ہیں ہمارے ساتھ، شہلا، ان سے جانتے ہیں کہ ماحول کیا ہے، انوائرمنٹ کیا ہے، کیا سمجھا جاتا ہے، کہ ہم تو ویسے یہی سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر کا ماحول تک، ہماری تو سوچ یہاں تک ہی رہ جاتی ہے، صاف ستھرا ماحول ہو، لیکن جب ہم اپنے
गलियों में निकलते हैं, अपने शहर में निकलते हैं, या जब हम आलूदगी की बात करते हैं, तो ये क्या चीज़ें हैं जो असरअंदाज होती हैं हमारी सेहत पर, कुछ इस हवाले से बताइए। सबसे पहले तो साशा बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस पर बात करते हैं, और ये मेरी दिल से ख्वाहिश थी कि इस पर कभी बात की जाए और कुछ ऐसे शोज करवाए जाए जिसपे आप लोगों को बताएं कि क्या चीज है। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में तो सबको पता है माहौल क्या है, इंग्लिश में नहीं, सबको नहीं पता, उसके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा जो है पढ़ना पड़ता है, थोड़ा जहन लगाने वाला काम मैं नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ इजी बात हो जो हर एक के पल्ले भी आए, समझ। बिल्कुल, स्टूडेंट लाइफ में तो पता होता है। अगर आप आम बात करें, घर में जो लोग बैठे हैं उनको नहीं पता माहौल क्या है, कोई रेहड़ी जो लेके जा रहा है उसको नहीं पता माहौल क्या, तो हम उनको सिंपल लेवल पे लेके आए, बहुत आसान तरीके से समझाएं क्या है। जैसे आप यहाँ बैठी हैं, आपके साइड पे प्लांट्स पड़े हैं, आपके कोलीग्स हैं, साइड पे जो भी है चेयर टेबल, ये आपका माहौल ही तो है। आप घर में बैठे हैं, आपका माहौल है, बाहर निकल रहे हैं, आपका माहौल है। तो हम लोगों का फर्ज है उसको क्या करें, लाइक क्लीन करें अपने एनवायरनमेंट को। हम लोग घरों को तो बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, चमकाते हैं, मेहमान आ रहे हैं जी सफाइयाँ करो, ये करो, पर हम लोग बाहर गली में क्या करते हैं, कचरा साथ वाले प्लॉट में ही फेंकते हैं ना, होता तो यही है। बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अपने घर को साफ नहीं रखना, हमें अपनी स्ट्रीट्स को भी साफ रखना है। हम लोगों में कॉन्सेप्ट है कि फॉरेन कंट्रीज में जाएं यार, वहाँ पे बड़े वाइट हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं, क्यों होते हैं, उनका माहौल इतना साफ है। तो हम गवर्नमेंट पे ना डालें कि गवर्नमेंट ही करेगी, जब तक गवर्नमेंट नहीं आएगी, हमारी गलियों को आके साफ नहीं करेगी, तो ये तो हमारा फर्ज है ना। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो मुल्तान के तो घर में भी कलर सारते हैं। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। गर्मी थी 2-3 दिन तक, अभी कुछ मौसम चेंज हुआ, हवा चली और हमने शुक्र अदा किया, और उसके बाद अब वो वायरस जो है वो इन्फेक्शन वो फैले जा रहे हैं, जुकाम, खांसी, और ये अब ये हो रही है। बिल्कुल। तो फिर इसमें भी माहौल को कैसे साफ रखा जाए, ये जो बीमारियों की बीमारी होती है, असल में जो पोल्यूशन है ना, हम लोग ही क्रिएट कर रहे हैं, अपनी बाहर से आके तो नहीं कर रहा ना, कोई एलियंस आए कहीं से किसी और प्लेनेट से, वो आके कहें कि भाई हम यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। आप देखें, अगर मैं अपने घर की बात करूं, मेरे भाई ने अगर लाइक थोड़े से डिस्टेंस पे जाना होता है, वो बाइक या गाड़ी यूज करेगा, वो तो पैदल नहीं जाएगा। तो हम लोग वॉक को ज्यादा प्रीफर करें कि हम लोग पैदल चल के कहीं अगर जा सकते हैं इजीली, तो 5-10 मिनट में हम लोग आ सकते हैं, तो हम क्यों वहाँ पे बाइक यूज करें, गाड़ियाँ यूज करें। ये जो है ना, सबसे ज्यादा मेन आजकल जो इशू है यही है हमारा, कि जो हमारा एनवायरनमेंट क्यों पोल्यूट हो रहा है, एयर पोल्यूशन है। ठीक है, कि जो गाड़ियों से, ये तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए भी, सांस हम ले रहे हैं और एयर के जरिए, और ये जो मुज़र असरात हैं ये हमारे अंदर जा रहे हैं, जो ये जो धुएं के हैं, पोल्यूशन के हैं। अच्छा, हम समझते हैं कि शायद सिर्फ ये ट्रैफिक से हटकर जब हम देखते हैं तो ये भट्टे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो पोल्यूशन फैला रहे हैं, कारखाने हैं, मिल्स हैं, तो इनके जो फैक्ट्रीज हैं, इनके जो धुएं हैं वो भी नुकसानदेह, हार्मफुल जो है, इनमें जो यूज की जाती हैं इनकी चीजें तो बहुत टॉक्सिक होते हैं। आप लोग ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनको तो शहर में लगाना ही नहीं चाहिए, इनका एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है, आप इनको वहाँ पे लगाएं। उसके बाद जो चिमनी होती है उसकी हाइट तकरीबन 400 मीटर से अबव होनी चाहिए, कि वो जो धुआं वहाँ से निकले वो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे। वहाँ से जाहिर है लोग गुजरेंगे, आबादी है, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा सांस की ज्यादा बीमारियां होती है, लाइक अस्थमा वगैरह। बिल्कुल। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप अब देखें, कोरोना है, आप बाहर जब स्टार्ट में निकले हर एक ने मास्क पहना हुआ, भी मास्क हमने लगाना है मास्क, तो आम रूटीन में हम क्यों नहीं लगाते, ये भी तो पोल्यूशन है ना, एयर पोल्यूशन है। अगर हम मास्क लगा लेंगे तो जो हमें डिजीजेज होती हैं उससे हम बचा जा सकता है काफी सारी बीमारियों से ना। अच्छा, ये मौलाना साहब आपकी तरफ आते हैं और आज सेहत की ही बात हो रही है ना, इधर माहौल है वो भी सेहत के हवाले से है, उधर जो है हेल्थ की बात की जाती है, इधर डॉक्टरों की आज थोड़ी खबर लेते हैं। बिल्कुल लेनी चाहिए, है ना, लेनी चाहिए। जो क्लाइंट है उनको बहुत सारी होती हैं, और बहुत सारे वाकयात आपके सामने आए कि गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, कुछ ने शिकायत की और हमारा मरीज मार दिया गया। फिर जब हम डॉक्टर हज़ार से बात करते हैं तो कहते हैं ऐसा नहीं होता आयशा, ये जब एक पेशेंट को लाते हैं तो वो इमरजेंसी में होता है, तो उसको हमारी तो कोशिश होती है, हम लोग मसीहा हैं बकौल उनके, तो हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। कहीं लोगों का कहना है, जो क्लाइंट होते हैं, कि नेग्लिजेंस है, देखते नहीं वक्त पर, अगर ये वक्त पर देखते तो शायद हमारा पेशेंट बच जाता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिकवे शिकायतें हैं, क्या इस हवाले से बात भी करेंगे, क्या चाराजोई हो सकती है और डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से दिया जा सकता है। बात करते हैं हेल्थ केयर कमीशन की, ये है क्या, इसको किस लिए बनाया गया, इससे किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस पर बात करते हैं।
ایسے ہے کہ آپ کے سامنے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کی کریم ہے. بالکل. نمبر بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں. جب ان کے FSC میں میرٹ ہائی ہوتا ہے, یہ پڑھ کے آتے ہیں, پڑھنے کے بعد جب یہ لوگ فیلڈ میں آتے ہیں تو پتہ نہیں ان کے ذہن میں ایسی کیا بات آ جاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کوئی علیحدہ سے مخلوق سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور پھر ان سب میں سے اگر ہم چناؤ کریں ان لوگوں کا جن کی پریکٹس بہت اچھی چل جاتی ہے, تو وہ شاید انسان کو انسان سمجھنا بھول جاتے ہیں. اور وہ نا, میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آسان زبان میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو ATM مشین لگائی ہوئی ہے, صرف پیسہ چھاپنا ہے. کسی کا کوئی جو حق ہے, کسی کا جو رائٹ ہے, اس کو تو انہوں نے دیکھنا ہی نہیں ہے. مطلب آپ لوگ گئے ہیں بطور مریض, آپ اگر ان کو اپنی کوئی کمپلینٹ کر رہے ہیں, اپنی کوئی صحت کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں, تو وہ سمپلی آپ سے یہ بات کریں گے, اچھا ہاں ٹھیک ہے, ایک دوائی لکھ دی دوسری. اور آپ نے یہ انفارچونیٹ ایشو یہ بھی ہے کہ ہماری یہ جو کمپنیاں ہیں, میڈیسن کمپنیاں, یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. اس پہ لا تو موجود ہے لیکن ابھی اس لیول پہ نہیں ہے. وہ آ کے جب ڈاکٹر صاحبان کو ملتی ہیں, ایک کہتی میری دوائی لکھو, ایک کہتی. اب ڈاکٹر صاحبان کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلسل ان کے ذہن میں کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے وہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے جو کمپنی والے ان کے گھر دے کے گئے ہوتے ہیں. گاڑی ہے, سب بیرونی ملک کا سفر ہے, ٹور لگوائیں گے آپ کو, یہ حقیقت میں ہے. میں مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو روٹین سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں. جب وہ ان کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جس مریض کو ہم یہ دوائی دے رہے ہیں کیا اس کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جتنی مہنگی دوائی ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کیا یہ بندے کے پاس اتنی سکت بھی ہے کہ وہ اس کو پرچیز بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اب گورنمنٹ میں جب یہ معاملات آئے اور کچھ مطلب آپ 2010 سے پہلے دیکھیں مسلسل ڈاکٹرز پہ FIR ہو رہی تھیں, اس کے بعد جو ہے لوگ احتجاج ہو رہے تھے, روڈ بلاک ہو رہے تھے. تو پھر گورنمنٹ نے ایک سیریس قدم لیا اور انہوں نے نا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2010 میں لانچ کر دیا. وہ گورنمنٹ نے پاس کیا. اب اس میں دیٹ واز بیسیکلی دا پروٹیکشن آف پیشنٹس, ایون دا پروٹیکشن آف دا ڈاکٹرز آلسو, کہ کہیں پہ اگر مریض وہاں پہ کر رہا ہے تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت پروٹیکشن ملتی ہے. لیکن ڈاکٹرز کے لیے اس میں پروٹیکشن ایسے تھی, پیشنٹس کے لیے پروٹیکشن ایسے تھی کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی نیگلیجنس ہو جاتی ہے. اب نیگلیجنس میں آپ دیکھیں چھوٹے معاملات سے لے کے, آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا ایک بندہ بیچارہ گیا ہے آپریشن کروانے کے لیے اور بعد میں پتہ چلا کہ ایک ٹاول اس کے پیٹ میں رہ گیا. جی جی, کئی دفعہ چیزیں سامنے آئی, کبھی گھڑی, کبھی سیزر اندر رہ گئی. اب بندہ پوچھے کہ گھڑی کا کیا کام ہے آپریشن میں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم یہاں بیٹھ کے کر نہیں سکتے کہ اس کی ریزنز کیا ہیں. لوگ سارے جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں. بہرحال بیسیکلی یہ نیگلیجنس ہے. جہاں پہ میڈیکل نیگلیجنس ہوگی تو پہلے تو ہمارے پاس یہاں پہ لا تھا, لا آف ٹارٹ ہے, وہ اب بھی موجود ہے, لیکن اس پہ ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ بنا اور اس ایکٹ کے جو ممبران, اس ایکٹ کے تحت جو ہمارے کمیشن کے ممبران ہیں, دے آل آر دا ڈاکٹرز. لا آف ٹارٹ کہاں عمل پذیر ہے, ذرا یہ بتا دیں مجھے. موجود تو ہے نا, موجود تو ہے, میں نے بھی پڑھا اور پھر میں سوچی کہ یار یہ پیپر تو ہم نے بھی دیے تھے نا, وہ میں سوچی یار یہ کہاں اس پر عمل ہو رہا ہے, تو یہ نظر نہیں آیا لا آف ٹارٹ پہ. تو یہ کیا وجہ ہے؟ پڑھ تو ہم رہے ہیں, سبجیکٹ کے طور پر ہم نے پڑھا اور پاس. لیکن لوگوں کو بات وہی ہے نا کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. اب کیونکہ ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ آیا, اس میں نا ایک سیکشن کے تحت انہوں نے باہر کر دیا کہ جی آپ کو ڈاکٹر کی نیگلیجنسی پہ, ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ پہ کوئی بھی ایشو ہے, آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہوا ہے, یو ہیو ٹو کانٹیکٹ ود دا ہیلتھ کیئر کمیشن ود ان 60 days. ٹھیک ہے کہ جی میرے ساتھ یہ پرابلم ہوا اور بہت ایزی پروسیس ہے. اس کے لیے پروف کیا چاہیے یہ بھی بتا دیں, کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ کچھ پروف نہیں چاہیے آپ کے پاس. آپ کے دیکھیں اگر آپ کے پاس اب پروف کے لیے ہیلتھ کیئر کمشن یہ کہتا ہے کہ آپ کا وہاں کا اگر چارٹ ہے تو وہ ساتھ دے دیں جو ڈاکٹر نے بنایا. بتانا ضروری ہے نا جی, اگر پیشنٹ ایڈمٹ ہوا ہے اور اس کا کوئی چارٹ بنا ہے تو وہ لگا دیں. انہوں نے رپورٹس کروائی آپ کو دی ہیں وہ لگا دیں, ایکس رے کروایا ہے وہ لگا دیں. یہ چیزیں ضروری ہیں جی. اور اگر ڈاکٹر نے آپ سے پیسے لیے اور اس کی کوئی رسید دی ہے وہ ساتھ لگا دیں, اور ڈاکٹر کی پرسکرپشن جو ہے وہ ساتھ لگا دیں. لیکن بعض اوقات آپ یہ دیکھیں سوائے پرسکرپشن پہ ہمارے ماشاءاللہ ملتان میں جو کہ اتنا بڑا شہر ہے, اب ماشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو صوبہ ہے اس کا دارالخلافہ بننے جا رہا ہے, تو یہاں پہ بھی ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ایڈمٹ تو کرتے ہیں, اپنے پیڈ پہ ہی ایڈمٹ کرتے ہیں, اسے پوری ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی, ہاسپٹل کا چارٹ اویلیبل ہی نہیں ہے. ہمارے ہیلتھ کیئر جو پرووائڈر سروس پرووائڈرز ہیں بہت سارے ہاسپٹل ہیں, اب وہاں مریض کیا لگائے گا, اس کا انہوں نے ایک طریقہ کار یہ دیا ہے کہ ایک فارم ہے, اس فارم کو آپ فل کریں, فل کرنے کے بعد وہ آن لائن موجود ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کی ویب سائٹ پہ, اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ لگائیں, دو, ایک اپنا لگائیں, ایک کسی دوست کا لگائیں جو آپ کا گواہ ہے, لگا کے آپ ان کو بھیج دیں. ٹھیک ہے. ایون اب ان کا آفس ملتان میں بھی موجود ہے سورج میانی کے پاس. ٹھیک ہے, آپ ان کو بھیجیں, وہ اس کو پڑھیں گے, اور اگر آپ کا کیس وہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی اسٹیبلش ہو رہا ہے تو وہ اس ڈاکٹر کو نوٹس کریں گے کہ آئیں اور اپنا ڈیفینڈ کریں.
اس کیس کو. یہ تو بہت آسان ہے. لیکن اس کے بالکل ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے. وہاں تو ہوگا کیا, وہاں مریض کو کچھ نہیں ملنا, ڈاکٹر کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے, مریض تو بیچارہ رہے گا تو بات پھر بنے گی نا. مریض کا اٹینڈنٹ تو ہے نا جو کمپلیننٹ ہے, اگر اللہ نہ کرے وہ فوت ہو گیا تو ہوتا یہی ہے زیادہ تر. ہاں جی, تو پھر یہ جو اس کا کمپلیننٹ گیا ہے, جو اس کا بھائی ہے, بیوی ہے, جو بھی گیا ہے, تو ڈاکٹر کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے, جو فائن ہوگا وہ سرکار کے خزانے میں جائے گا. ٹھیک, جو ڈاکٹر کو فائن ہوگا. اب رہ جائے گی بات کہ مریض کو کیا ملا یا اس کے اٹینڈنٹ کو کیا ملا. اس کے لیے ہمارے پاس فورم جو ہے نا وہ ہے کنزیومر کورٹ کمپنسیشن کے لیے. وہ لیگل نوٹس سرو کریں گے ڈاکٹر کے خلاف, یا ہاسپٹل ہے تو ہاسپٹل کے خلاف, اور وہ ساری چیزیں کہ اس کی نیگلیجنسی ثابت ہو گئی ہے. فائن بھی اس کو سزا ہو گئی ہے نا, نیگلیجنسی اس کی ثابت ہو گئی ہے, لہٰذا مجھے کمپنسیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس کو کنزیومر کورٹ جو ہے وہ آپ کے ریکارڈ میں ہیں چیزیں کہ ایک مطلب ملتان کے 3 ڈاکٹرز تھے, ان کو 20-20 لاکھ روپے فائن ہوا. اچھا ہوا؟ جی بالکل ہوا. ملتان کے ڈاکٹرز, اور لاہور کا ایک ڈاکٹر ہے اس کو 1 کروڑ روپے فائن ہوا. کنزیومر بندہ مر گیا تھا. اور ایون یہاں ہمارا جو بڑا مشہور کیس ایک تھا آصف کوما کیس, اور اس کو باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ نے چائنا بھجوایا کیونکہ نشتر ہاسپٹل پہ کیس ہوا تھا, اور اس کے اسٹیم سیل جو ہیں وہ وہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی, اینڈ آل دا ایکسپینسز واز بورن بائی دا گورنمنٹ آف پنجاب. تو مطلب ایک ایسا فورم اب ہمارے پاس موجود ہے کہ جہاں پہ اگر نیگلیجنسی سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کا آپ کے پاس الٹرنیٹ حل ہے. اسپیڈی کتنی تیز کہتے ہیں, اسپیڈی کتنی ہے, کیونکہ یہ چیز بہت ہے کہ اب ایک بیچارہ مریض جیسے سیل اس کے بیچارے کے ختم ہو گئے, ڈیمیج ہو گئے, اس کو جو ہے ریمیڈی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تیزی سے چاہیے. اب اس کو چاہیے کہ علاج اس کا ایسی جگہ پہ ہے, تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. لوگ اسی لیے جب کورٹ کچہری کی بات کی جاتی ہے تھوڑا اوائڈ کرے گا, ٹائم لگ جائے گا, بندہ پتہ نہیں بچے یا نہ بچے, پھر اپنے وہ جو کام ڈسٹرب ہوتے ہیں لوگوں کے روزگار کے سلسلے, جب آپ پیشیوں پر جا رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں لوگ ڈرتے ہیں اس وجہ سے کہ پیشے پر جانا پڑے گا, پھر آگے ایک پیشی مل جائے گی. ابھی کوئی سلسلہ بدلا ہے یا نہیں بدلا؟ دیکھیے جو ہمارے اسپیشل لا ہیں جیسے کنزیومر لا ہے, اس میں کوئی بھی کیس 6 مہینے سے آگے نہیں جاتا. ٹھیک ہے, یہ تو کمپنسیشن کی بات ہو رہی ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن کا جو ہے وہ 60 دن کے اندر, اب اپلیکیشن تو آپ پہ منحصر ہے نا, آپ کب دے رہے ہیں. آپ نے اگر فوراً اپلیکیشن دے دی ہے تو 15 سے 18 دن کے اندر اندر ڈاکٹر کے پاس رپورٹ کے لیے آ جاتا ہے کہ بتائیں جی کیا ہے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے اچھا کردار ان معاملات میں ادا کر رہا ہے وہ میڈیا ہے, کہ جیسے ہی معاملات میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو وہ اس کو بہت زیادہ ہٹ کرتے ہیں, جس سے ہماری گورنمنٹ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا پرابلم ہو گیا. اب یہ دیکھیں آصف کوما کیس جس کی, یا فاخرہ کوما کیس تھا, اس میں میڈیا نے اس معاملات کو بہت آگے لے کے گیا, جس کی وجہ سے فوری طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب نے میٹر ٹیک اپ کیا, اور ود ان ٹائم ابھی وہ زندہ تھے. ان کی جو ہے وہ اسٹیم سیل کا جو ایشو تھا وہ چائنا سے وہ گئے, ان کا ایکسپینس ہوا, گورنمنٹ نے پے کیا, اور وداؤٹ اینی ویسٹنگ آف ٹائم ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ ملا, جس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کروڑوں روپے خرچ ہوا. لیکن کیونکہ ایک انسان کی زندگی کی بات تھی, اس لیے اب باقی زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, موت اور لائف جو ہے وہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں. وہ بچ نہیں سکے, کوما میں رہے اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن ان کو پراپر ٹریٹمنٹ ملا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. جیسے آپ نے پوچھا ایک مریض کی بھی ذمہ داری ہے. اب دیکھیں آپ اتنا ہمارے اندر سینس ہونی چاہیے, ہماری عوام کے اندر, مریض کے اندر, کہ ایک بندے کو آنکھ کی تکلیف ہے. وہ دور گیا جب ایک MBBS ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے تھے, دانت کا علاج بھی وہی کرتا تھا, آنکھ کا بھی وہی کرتا تھا. نہیں تو وہ روڈ پہ ایک زندان بیٹھے ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, وہیں سے جا کے دانت بھی نکلوا لیتے تھے. یار کیا آپ کو بتاؤں, یہاں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین آپ کہیں نہ جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے نہیں ہیں, اور اب بھی یہ سلسلہ ہے. یہاں ملتان میں النگ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے گھنٹہ گھر کی جو پلس بنی ہوئی ہے, تو وہ جو مزار کی طرف جا رہے ہیں وہاں جو ہے یہ بیٹھے ہوتے ہیں دندان ساز, اور لوگ وہ جو منہ سے وہیں ایک دم نکالا اور جان چھڑوائی. تو کتنے پرابلمس ہوتے ہیں, کتنے انفیکشن پھیلتے ہیں. اب بھی ایسے لوگ ہیں جو اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں. اور دیکھ لیں آپ, تو یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. شہلا صاحبہ کو شامل کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. ماحول کی بات ہو رہی ہے, اب ذرا ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں, کیونکہ یہ ایجوکیٹ بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, اور ماہر ماحولیات بھی ہیں. تو یار یہ 3 چیزیں کیسے لے کے آگے چل رہی ہے, مجھے یہ بتاؤ. پریکٹس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جی ہاں جی, پریکٹس بھی ہو رہی ہے. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ ڈفرینٹ کام آپ ایک ساتھ کرو, کیونکہ یہی تو لائف ہے. ایک بار لائف ملی, آپ اس کو
10 سال میں یہ پریکٹس کروں، 10 سال یہ بھاگ دوڑ کے یہ حال ہے، بے سلیم اور سماعت اسی لیے اسٹارٹ سے ہی ایسے ہے۔ تو ایک ساتھ کام کرنا بھی اچھا، انجوائے کرتی ہوں کام کو بھی۔ ہاں جی، اور اگر میں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہی بات کروں تو جہاں میں پولیس پبلک اسکول میں پڑھاتی ہوں تو وہاں پہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی کیئر کرنی ہے۔ اتنا سا بچہ ہوگا، اس کے بیگ میں سینیٹائزر ہوگا، اس نے ماسک لگایا ہوگا۔ تو میں کہتی ہوں کہ اگر ہم بچوں کو سکھائیں گے، گھر جا کے وہی باتیں وہ بتاتے ہیں اور گھر پہ بھی امپلیمنٹ کرواتے ہیں وہ، تو ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی کروا لیتے ہیں، لائک پلانٹیشن کروا دیتے ہیں، تو اس سے ان کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ہم اگر بچوں کو سمجھائیں گے تو بچے جو ہیں وہ جلدی اس کو پک کرتے ہیں۔ اچھا، ماحول کی آلودگی کی بات ہم کر رہے تھے، اب اس کو صاف کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کیا ہے؟ صاف رکھنے کے لیے اب کوئی پولیس تو آپ کے گھر کے باہر کھڑی نہیں ہوگی، وہ جھاڑو تو نہیں لگایا جا سکتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جھاڑو پکڑ کے گلی میں آ جائیں، بٹ یہ کہ ہر انسان نا اپنا فرض سمجھے کہ میں نے جو لائک اگر میں روڈ پہ چل رہی ہوں، مجھے کہیں پہ کچھ ریپر نظر آ گیا، میں اپنی کمپنی میں ہوں، جاب پہ ہوں، تو اگر میں اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں تھرو کر دوں گی تو اس سے میں چھوٹی تو نہیں ہو جاؤں گی نا۔ تو یہ ہمارا فرض ہے، ہم کہیں پہ دیکھیں اس کو کلین کر دیں، تو یہ نہیں کہ جو ورکر ہے وہی کرے گا، صفائی والا ہی ہے وہی کرے گا، ہمیں بھی تو کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کچرا تھرو کرتے رہتے ہیں، وہ بیچارے اٹھا کے صفائی کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں اپنے لیول پہ خود صفائی کرنی ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم میڈیا کے تھرو، آج کل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اگر ہم اپنی تنظیم کی بات کریں تو گرین گلو پاکستان ہے، اس میں جو ہم لوگ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، اس کی کنسلٹنٹ ہوں میں۔ ہم ڈفرینٹ اسکول سے جا کے کبھی سیشنز کروا لیتے ہیں، کبھی ہم لوگ ان کو مطلب ملٹی میڈیا کے تھرو بتا دیتے ہیں، کبھی ہم پلانٹیشن کر دیتے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں۔ تو آپ اپنے لیول پہ جو آپ کر سکتے ہو آپ کو کرو، اگر ہم گورنمنٹ کے انتظار میں بیٹھ رہیں گے تب تو نہیں ہوگا، یا پھر ٹریفک کا یوز کم کریں، پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں۔ اگر ایک گھر میں 4 لوگ جا رہے ہیں تو چاروں اپنی ہی ٹرانسپورٹ یوز کریں گے، ایسا نہ ہو کہ آپ لائک ایک انسان بھی تو ڈراپ کر سکتا ہے، آپ ٹائم سے پہلے نکل آئیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں اپنے لیول پہ کرنی ہے، ہم گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ مت کریں کہ وہ کچھ آئیں گے تبھی زیادہ۔ ٹھیک، اچھا، کیا فضائی آلودگی جو ہے وہ سگریٹ نوشی سے زیادہ خطرناک ہے؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ اس میں جو اگر ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں، زیادہ تو اسی وجہ سے پھیل رہے ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، آپ کی فیکٹریز ہیں، اس میں کاربن کے جو آکسائڈز ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، سلفر کے آکسائڈز ہیں، نائٹروجن کے آکسائڈز ہیں، لیڈ ہے، یہ سب اتنے لائک بہت ہی زیادہ ہارمفل ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ، کیونکہ ہم لوگ تو ٹیسٹنگ نہیں کرواتے نا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، تو جو کانشیس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بہت زیادہ کیئر بھی کرتے ہیں، ماسک بھی ویئر کرتے ہیں۔ اب کورونا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ ماسک لگائیں، بعد میں ہم چھوڑ دیں، تو ماسک تو ہمیشہ ہی آپ کو لگانا چاہیے، چاہے آپ گھر سے باہر جب بھی نکلیں، تو ماسک کو تو۔ اچھا، مجھے ایک بات پہ ہنسی آ رہی ہے، اکثر ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا کانشیس ہے، ہیلتھ کے معاملے میں بڑا کانشیس ہے، اپنی بڑی کیئر کرتا ہے، ماسک بھی لگا لیا، پانی بھی ٹھنڈا نہیں پینا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یار یہ میری طبیعت خراب کر دے گا یہ۔ اچھا، بیمار بھی وہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اور ایسا ہوتا ہے، میں بہت ساری چیزوں میں کانشیس ہوتی ہیں، یار یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور جب میں بیمار ہوتی تو مجھے لوگ کہتے ہیں بس اچھی کیا سی نا تو نہیں پرہیز کر دی اگر نہ کرتی تو یہ حال ہے مولانا صاحب، یعنی کہ لوگ اگر کوئی کانشیس ہے ہیلتھ کے بارے میں تو اچھی بات ہے، اپنی کیئر کرتا ہے، اپنے ماحول کو صاف رکھتا ہے، صاف ستھرا، اور اس کے ساتھ ماسک کا یوز کرتا ہے، کیونکہ ڈسٹ تو ہے ہی ہے۔ اور یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دمہ جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے، یہ جو ہیلتھ کے مسائل ہیں اور ایشو زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے ماسک کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں۔ تو جب یہ لوگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بڑا ہی خیال رکھتے ہیں، پھر بھی تو بیمار ہی ہوتا ہے، وہ نظر لگ جاتی ہے نا اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ اب جو فیکٹریز میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، SOPs ہونے چاہیے، ہوتے تو ہیں ہر انڈسٹری فیکٹری کے، بٹ وہ فالو اپ نہیں ہوتے کہ اگر وہ ماسک ویئر کریں گے، اپنے جو پراپر ان کی ڈریسنگ ہے، یونیفارم ہے، جو بھی ہے وہ کریں گے تو بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کو زیادہ اس کا خطرہ ہے۔ اچھا جی، واپس آتے ہیں فخر مولانا صاحب آپ کی طرف، آپ سے بات کرتے ہیں، اگر ڈاکٹر کوئی غلطی کرتا ہے تو مریض کے پاس رائٹ ہیں، کیا چارہ جوئی کس طرح کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر غلط آپریشن ہو گیا، جی ایسے ہی ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو میں پہلے جیسے بات یہیں سے شروع کروں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے مریض نے دیکھنی ہے، وہ کسی نے ہمیں بتانی نہیں ہے، لائک دیٹ۔ اب دیکھیں، اگر ہمیں آنکھ کا پرابلم ہے نا تو ہمیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، اگر ہمیں دانتوں کا پرابلم ہے تو ہمیں ڈینٹل سرجن کے پاس جانا چاہیے، اگر ہمیں ابڈومینل کو ایشو ہے تو ہمیں فزیشین کے پاس جانا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم لوگ اپنی مرضی کے مطابق سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہے ابڈومینل ایشو ہے تو سرجن سے پوچھ رہے ہیں،
سرجری کا ایشو ہے تو فزیشین سے پوچھ رہے ہیں، تو وہاں ہمیں نا پراپرلی گائیڈ لائن نہیں مل پاتی. ٹھیک ہے وہ ہمیں بتاتے ضرور ہیں، بیسک نالج تو ہر بندے کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ شاید ہمیں غلط بتا بیٹھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں مطلب اگر یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر سلیکشن ہم ٹھیک بھی کر لیں تو پھر بھی پرابلمز ہیں. ابھی جیسے کچھ چیزیں ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جب ایک آپریٹ ہو رہا ہے، آپریٹ ہوتا ہے، پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے، تو ایک پورا فارم بنا ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی سائن کریں، کنسینٹ ہے. وہ بندہ پڑھتا ہی نہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کسیف انگلش میں لکھا ہوتا ہے. اب اتنا پڑھا لکھا نہ اٹینڈنٹ ہوتا ہے، میں سیدھی سی بات کہوں آپ کو، نہ ہی پیشنٹ ہوتا ہے جس کو یہ سمجھ آئے. اور یہ اکثر مجھے اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو ہاسپٹل میں جب جاتے ہیں آپریٹ کے لیے اور ہمیشہ جو ہے جو فارم دیا جاتا ہے جس پہ سائن کریں، تو اب پہلے شروع میں تو لوگ سائن کرنے سے گھبراتے تھے کہ بندہ پھڑک جائے گا تو یہ کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں بنیں گے. یہ مجبوری ہو گئی یار، آپریشن تو کرانا ہے، سائن کریں گے تو اٹینڈنٹ کرے گا تو ہے، کوئی کلوز آئے گا تو بھائی ہے، میاں ہے، ہسبینڈ ہے، باپ ہے، کوئی کرے گا تو پھر ہم آپریشن کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. ایسے یہ کچھ کنسینٹ فارم پہ وہ سائن لے لیتے ہیں. بالکل. اب میں مطلب انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملتان میں نام نہیں لوں گا، لیکن شاید وہ سن رہے ہوں اور میری بات کو سمجھ رہے ہوں، ان کو بہت دھیان کرنا چاہیے جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہاں پہ ایک بہت مشہور سرجن ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ 6-6 7-7 پیشنٹس کو نا اکٹھا ہی آپریشن کے ان کے ٹیبلز ہیں اس کے اوپر لٹا دیتے ہیں. ان کے 6 سے 7 جونیئر ڈاکٹر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، وہ آپریٹ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ہمارے جو سینئر دوست ہیں وہ LED پہ بیٹھ کے خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، کنسینٹ فارم سائن ہے نا، مریض مرتا ہے تو مر جائے، ان کو کیا، انہوں نے تو پیسے لینے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ہے جونیئر ڈاکٹر ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے، ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے، وہ سیکھ رہا ہے. اور سیکھ کس پہ رہا ہے، ایک انسان، اور اس وقت سیکھ رہا ہے جہاں پہ سینئر موجود ہی نہیں ہے، مطلب وہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے. تو جب یہ ایسے معاملات آتے ہیں اور اسی معاملات میں ہی سیزر اندر رہتی ہے، اسی سچویشن میں ہی ٹاول اندر رہتا ہے، کیونکہ ہپ ہیزرڈ ہوتا ہے. اور پھر دن میں ایک بندے نے 20 سرجن کرنے، وہ کیپیسٹی سے ہی باہر ہے، اور سرجن نے اگر 20 آپریٹ کرنے تو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہے. اب جب کیپیسٹی سے باہر کا آپ کام کریں گے تو پھر پرابلمس تو آپ کو آنے ہی آنے ہیں. جب ایسے معاملات آ جائیں تو پھر میں جیسے ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ایکٹ ہے اس کے مطابق ہمیں اپلیکیشن دے دینی چاہیے، تاکہ کسی ایک بندے کے جو ہے اس میں مطلب کمیشن کے پاس جانے سے باقی لوگوں کا بھلا ہو، حوصلہ افزائی ہو. دوسری بات اکثر دیکھا گیا ہے، اکثر لوگ شکایت کر رہے تھے، ایک مرتبہ جو ہے ہڈی ٹوٹ گئی کسی کی ٹانگ کی اور انہوں نے آپریٹ کرایا. اچھا جی، کچھ ٹائم بعد پتہ چلا کہ ہڈی ٹھیک لگی نہیں ہے، صحیح طرح سے آپریشن ہی نہیں ہوا. اچھا جی، آپ کا دوبارہ سرجری ہوگی، وہی ڈاکٹر پھر دوبارہ سرجری کرتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم بھی یہی ہوتا ہے کہ ٹیڑھی لگ گئی ہے ہڈی جی، کیونکہ آپریٹ سے ہی نہیں ہوا، لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ. اور اینڈ اس بندے کا یہ نقصان ہوا، بیچارہ جو ہے چلنے سے جو ہے قاصر ہو گیا اور لنگڑا یہ لات کاٹنی پڑ گئی. جی، یہ لات کاٹنی پڑ گئی. جی. تو اصل دوسری بات یہ، پھر اگر ہم اس ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں تو ایک اور بات بھی ہے، اس کا وسورسا بھی ہے، مطلب لوگوں نے اس کو غلط استعمال کرنا بھی شروع کر دیا. اچھا، یہ بھی ہے. اب اللہ نہ کرے ایک بندے کا کام تو ٹھیک ہوا ہے، موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک کام ہونے کے بعد کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں، آپریشن کی، میڈیسن کی کمپلیکیشنز بھی ہیں. اس سے بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ بندے نے کیا کیا، وہ اٹھا اور ڈاکٹر کو اس نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا. یہ بھی ہو رہا ہے. جب ایسا سینیریو آتا تو پھر ڈاکٹر کو بھی ڈیفینس کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ اگر ڈاکٹر کے اوپر کوئی غلط کیس ہو جاتا تو اسے کیا کرنا چاہیے. اب انفارچونیٹ ایسا ہے کہ پاکستان میں ایسی کوئی تنظیم نہیں تھی جو ڈاکٹرز کے پروفیشن کو پروٹیکٹ کرے. آپ انگلینڈ میں دیکھیں تو وہاں میڈیکل ڈیفینس یونین کے نام سے ایک تنظیم ہے، وہ ڈاکٹرز کی پہلے ممبرشپ کرتی ہے، اس کے بعد وہ انشورڈ ہوتے ہیں ڈاکٹر. اگر اللہ نہ کرے ان کے اوپر ایسا کوئی کیس آ جاتا ہے نیگلیجنس کا اور وہ ثابت ہو جاتا ہے کل کہ ڈاکٹر کے اس میں فالٹ نہیں تھا، تو مطلب ہے وہ اس کو فلی لیگل، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی جرمانہ ہوتا ہے تو اس حد تک بھی جو ڈیفینس یونین ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو اب میں نے یہاں مطلب پنجاب میں پاکستان میڈیکل ڈیفینس یونین کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے، اس کو SCCP سے میں نے رجسٹرڈ کروا لی ہے، فار دا ڈیفینس آف ڈاکٹر. اس میں اب یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو اپنے ساتھ لے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ بھی کام ٹھیک کریں، مریضوں کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں اس کو آپ اسٹریم لائن کر لیں، قانون کے مطابق کر لیں. لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی غلط کیس ہو جاتا ہے دین کم ٹو اس، ہم آپ کو میڈیکل لیگل ایڈ بھی دیں گے، آپ کو پروفیشن کو پروٹیکٹ بھی کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. دونوں طرف دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مریض ہے، جان ہے پہلے. اب اس کے لیے سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی وہ دور گیا جب ہم MBBS ڈاکٹر کے پاس جایا کرتے تھے. ابھی تو ہمارے پاس دیکھیں، پہلے ہم کہتے تھے یہ فزیشین ہے، اب فزیشین کی بھی درجہ بندیاں ہو گئی ہیں. گیسٹرو انٹرالوجسٹ علیحدہ سے ہے، شوگر کے لیے ڈائبٹکس کا جو ہے
وہ علیحدہ سے ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا کویک کی جب ہم بات کرتے ہیں گلی محلے میں بیٹھے ہیں, کارنر میں بیٹھے ہیں, جو گیا بس اس کو انجیکشن لگا دیا, نزلہ ہے, زکام ہے, بخار ہے, فیور ہے, اگر کوئی بھی مسئلہ ہے, پیٹ بھی خراب ہے, تو بس ایک انجیکشن کی ضرورت ہے, ویکنس ہے, کچھ بھی ہے, ڈرپ لگائی اور جی کام چل گیا. تو کتنے لوگ ہیں جو کویک پہ نا, میں کیونکہ پہلے آپ نے تھینک یو ویری مچ, آپ نے یاد دلا دیا. جب مریض جا رہا ہے نا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس, تو اس کی نظر ڈاکٹر کی کلینک میں ہونی چاہیے کہ کیا اس کی کلینک میں ہیلتھ کیئر کمیشن کا رجسٹریشن نمبر اویزہ ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا, یہ نہیں دیکھا جاتا. اگر اس کلینک کے اندر ہیلتھ کیئر کمیشن کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اویزہ ہے, تو مطلب یہ کہ یہ بندہ کویک نہیں ہے. بالکل, کیونکہ انہوں نے ایک ڈیفینیشن پرووائڈ کر دی ہے کہ ہر وہ بندہ جو کسی کونسل سے رجسٹرڈ ہوگا وہ پریکٹس کر سکتا ہے. اگر وہ کسی کونسل سے رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ کویک ہے. ابھی جیسے آپ نے دندان ساز کی بات کی, جمہور کے ساتھ دانت نکال رہے ہیں تو وہ کویک ہیں. اچھا, اس سے ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے, بالکل, اس سے اللہ نہ کرے آپ کی کوئی ویسل کٹ جاتی ہے, بلڈ ویسل کٹتی ہے, تو آپ کا بلڈ نہیں رکتا, اس بلڈ کی ایکسیسو بلڈ کی وجہ سے بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لوگوں کو تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ بعض اوقات دیہاتوں میں یہاں پہ پرابلم یہ آتا ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں. بالکل, اب وہ کیا کریں؟ بالکل, اب کم از کم وہ اتنا تو دیکھیں کہ وہاں پہ جس بندے کے پاس وہ انجیکشن لگوانے جا رہے ہیں یا اس سے کوئی ہلکی پھلکی ٹریٹمنٹ فرسٹ ایڈ لینے جا رہے ہیں, کیا اس نے کسی سے کچھ پڑھا ہے؟ اچھا, یہی بات ہے. جیسے گلی محلوں میں اکثر ہڈی جوڑ بیٹھے ہیں, اب نہ ان کے پاس کوئی ایجوکیشن ہے, نہ وہ ڈاکٹر ہیں, اور پتہ نہیں وہ کیسے ہڈی جوڑتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. لوگ جاتے ہیں پٹیاں اور لگواتے ہیں, آم کی پھٹیاں نیچے رکھ کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پٹی ڈال دیتے ہیں اور ایک حلوہ بنا کے کہ اللہ کرم کرے گا. بالکل, اور ان کے پاس ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹاٹ ایجوکیشن, 4-5 پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہڈی کا بہترین علاج کرتے ہیں. اور لوگ جاتے ہیں, لوگ بلیو کرتے ہیں, آرتھوپیڈک سرجن کو چھوڑ کے جاتے ہیں. بالکل, بالکل, وہ کہتے نہیں ہمارا ایکسپیرینس ہے. تو ان لوگوں کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہائی لائٹ کریں تاکہ اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ خراب کریں اور کسی کو تا عمر تا حیات جو ہے اپاہج کر دیں. تو ہمیں ان کے سامنے نا ہمیں فائٹ کرنی چاہیے, ہمارے معاشرے کو لڑنا چاہیے, اور ہمیں لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ خدارا اللہ کا نام مانے اور کوالیفائڈ بندے کے پاس جائے. ٹھیک ہے, تو مزید بات کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ وقت ہو گیا, چھوٹے سے وقفے کا, ناظرین کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اپنے ماحول کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے, کس طرح جو ہے بیماریوں سے بچنا ہے, اور کس طرح جو ہے, اور جو ڈاکٹر بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ماحول اور ڈاکٹر جو ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, تو کن کن باتوں کا جو ہے ڈاکٹر کا بھی خیال رکھنا ہے, اور کن چیزوں کا جو پیشنٹ ہیں یا ان کے اٹینڈنٹ ہیں ان لوگوں نے خیال رکھنا ہے, کس طرح اپنے رائٹس وہ لے سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ہیں, فخر مولانا ایڈوکیٹ صاحب ہیں, ہائی کورٹ, اور چہرہ طاہر ایڈوکیٹ ہیں صاحبہ ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. اچھا, تو مولانا صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. ماحول کی آلودگی کی بات ہو رہی ہے, تو اس سے جو قوانین بنائے گئے ہیں کچھ اس حوالے سے بتائیں, اس سے بھی لا ہیں؟ جی بالکل, یہی ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن انسٹیٹیوٹس ہیں, اور انوائرمنٹل پروٹیکشن کا جو ہمارا محکمہ ہے اس پہ باقاعدہ طور پہ ایک لا موجود ہے. اس میں آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ انوائرمنٹل پروٹیکشن آفیسرز موجود ہیں, اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے تحت جو قانون کے تحت مختلف چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, اس میں ان کا باقاعدہ طور پہ انوائرمنٹل ٹریبیونل ہے, کورٹس ہیں. اچھا, عوام کو بڑی شکایت ہوتی ہے یہاں ملتان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسی جگہیں ہیں, بہت سارے آبادی کے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگا لیتے ہیں, اور دھواں آپ کے سامنے ہے, وہ جو انوائرمنٹ کو جو ہے خراب کرنے والی چیزیں وہ نکل رہی ہوتی ہیں, گیسز ہوتی ہیں, لوگ وہاں کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو اگر وہ شکایت کرنا چاہیں تو اس کا وے کیا ہے, کس طرح سے وہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ چاہتے بھی ہیں جب کسی علاقے میں, رہائشی علاقے میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں, بہت سارے علاقے ہیں یہاں ملتان میں, ٹمر مارکیٹ کی بات ہی کرتی ہوں کہ اپوزٹ بھی ایسا ہے کہ کالونیوں میں کہیں نہ کہیں لوگوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, تو اس کو کیسے طلب کیا جا سکتا ہے کہ ختم کیے جائیں, کہیں اور جا کے لگائیں, تھوڑی شہری آبادی سے دور, تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے دیکھیں, میں تو وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا انوائرمنٹل لا موجود ہے, اور اس میں ایس او پیز ہیں, باقاعدہ طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کون سی چیز آپ نے کس شہر سے کتنے فاصلے پہ لے کے جانی ہے, کون سی فیکٹری. ابھی آپ ہماری جتنی گفتگو ہوئی وہ ہم نے ایئر پولوشن پہ بات کی ہے, جبکہ پولوشن اور بھی بہت طرح کی ہے. مثال کے طور پہ یہ جو مرغی خانے ہیں,
یہ بہت بڑا پولوشن کا سبب ہے. اب ان کے لیے لا میں موجود ہے کہ انہوں نے شہر سے کتنے ڈسٹینس پہ جا کے بنانا ہے. جب یہ بنتا ہے تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ہمارا وہ جو ماحولیات کا دفتر ہے وہاں اپلائی کر کے ان سے NOC لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا, ابھی آپ نے میں مطلب آپ کو ایک اور بات بتا رہا تھا, شہر کے اندر اگر ہم بات کرتے تو یہاں پہ کھڑیاں لگی ہوئی ہیں کپڑے بنانے والی. بالکل ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کھڈی سے وہ جو ریشے نکل رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے لنگز کے لیے کتنے ہارمفل ہیں آپ کی سوچ ہے, ان کو نہیں ہونا چاہیے. اچھا, پھر اس کے علاوہ آپ کا جو واٹر پولوشن ہے, یعنی کہ یہ جو آپ کی ویسٹیج ہے پانی کی, وہ کتنی زیادہ آپ کے ماحول کو ڈسٹرب کر رہی ہے, اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. بالکل. اور میں مطلب جیسے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا ملتان میں جو انوائرمنٹل والوں کا آفس ہے چوک اس کے پاس ہے, چوک کمارا کے پاس, 70% عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آفس کہاں پہ, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ 70% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ماحول کے لیے کوئی قانون بھی ہے, ہمارے پاس کوئی راستہ بھی ہے. دیکھیں اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن لکھیں, ڈسٹرکٹ آفیسر ماحولیات کو آپ وہ اپلیکیشن گزار دیں, وہ ایک انکوائری کریں گے, اور انکوائری کرنے کے بعد وہ باقاعدہ طور پہ نوٹس سرو کریں گے جو بندہ آپ کے انوائرمنٹ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس 15 دن کے نوٹس کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے اوکے, اور اگر وہ ٹھیک نہیں کرتا تو اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ استغاثہ فائل ہوگا ٹریبیونل میں. ٹھیک ہے. اور اس ٹریبیونل کا جو جج ہے وہ سیشن جج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس ٹریبیونل میں اس کے خلاف پلیڈ ہوگا, اس کو فائن ہوگا اور اس کو سزا ہوگی. ٹھیک. اچھا, بہت سارے لوگ اس ڈر کے سے بھی نہیں کرتے, یار ساتھ تو ہم سائے ہے, یار اس نے فیکٹری کھولی, اگر ہم اس کی شکایت کرتے ہیں تو پھر وہ جو ایسا نہیں ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو معاملات ہیں. دیکھیں ہمسائے کا دھیان آپ رکھ رہے ہیں, ہمسائے کا دھیان رکھ رہے ہیں, اپنے اولاد کا دھیان آپ نہیں رکھ رہے, اپنا دھیان آپ نہیں رکھ رہے. ہمسائے نے آپ کے گھر کے قریب آپ کے ماحول کو برباد کر دیا. لیکن اب یہ دیکھیں نا, ہم 3 وکیل بیٹھے ہیں. لوگ کیوں کہتے ہیں کہ وکیل جو ہیں وہ شرارتی ہوتے ہیں؟ ریزن یہ نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں وکیل شرارتی نہیں ہے. بیسیکلی وکیل کے پاس نالج ہے لا کا, رائٹس کا. وہ جب اپنا رائٹس لینے کے لیے, اپنا حق لینے کے لیے کہیں بات کرتا ہے, آواز اٹھاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ شرارتی ہے, اس نے خراب کر دیا. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں مجھے پتا ہے کہ ماحول کو کیسے صاف رکھنا ہے. میرے ساتھ اگر آپ آ کے کوئی کھڈی لگا لیں گے میں تو نہیں لگانے دوں گا. اچھا, ایک نائز پولوشن ہے, یہ جو آپ کے شہر کے اندر کھمبے لگے ہوئے ہیں مختلف ٹیلی کام والوں کے, ان کی نائز پولوشن اور ان کی جو ویوز ہیں وہ آپ کے جسم کو کتنا برباد کر رہی ہیں اور آپ کے مائنڈ پہ کتنا زیادہ اثر انداز ہو رہی ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہے. اب کھمبا لگنے لگتا ہے, ہم جا کے اسٹے لے لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وکیل نے کھمبا نہیں لگنے دیا, سگنل خراب ہو گئے. حالانکہ بیسیکلی اس کی بیک اینڈ پہ کیا ہے, اس کی بیک اینڈ پہ یہ ہے کہ وہ نائز پولوشن. اچھا, اب یہ آپ کی لیبارٹری ہیں, ہیلتھ کی بات ہو رہی تھی, آپ کی لیبارٹری ہیں, ہاسپٹلز ہیں, ان کے انسیلیٹر نہیں ہے. ملتان میں صرف نشتر ہاسپٹل میں انسیلیٹر ہے. اب انسیلیٹر میں کیا ہونا ہے, آپ کا جو فضلان ہے, آپ کی جو سرنجز ہیں, آپ کے جو بلڈ کے وہ ٹیشوز ہیں, وہ مطلب ہے کہ جو بلڈ بچتا ہے سیمپل ہونے کے بعد, وہ ساری چیزیں آپ کے ماحول کو بیسیکلی خراب کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, نشتر میں ہے, لیکن بات ہو رہی تھی, ہمارے نمائندہ بتا رہے تھے کہ نشتر کی جو ایمرجنسی ہے وہاں جو بیک ہے وہاں آپ کو ویسٹ سارا نظر آتا ہے, وہاں گندگی, وہ انسیلیٹر لگا ہوا ہے, وہاں پہ انسیلیٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کو برن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, برن, اور وہ برابر مطلب اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں کہیں نہ کہیں تو اس نے انسیلیٹ ہونا ہے. میری اس پہ باقاعدہ طور پہ ہماری حکومت سے ایک سٹنگ ہوئی تھی, جو سیکٹری ہمارا ماحولیات ہے اس کے ساتھ جا کے میں نے ایک ہماری جو گرین گلوب کی ابھی ہم بات کر رہے تھے اس ریفرنس سے میں نے بات کی تھی کہ آپ لوگ ایک کام یہ تو کر رہے ہیں کہ آپ لیبارٹریز والوں کو اٹھا کے, ہاسپٹل والوں کو اٹھا کے فائن کر رہے ہیں, ماربل والوں کو فائن کر رہے ہیں, بھٹا والوں کو فائن کر رہے ہیں. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ملتان کے 4 کونوں میں 4 انسیلیٹر لگا دیں گورنمنٹ والے, اور اس کے بعد ایک آپ نا لا میں یہ پاس کر دیں کہ ہر لیبارٹری والے نے ممبر بننا ہے یا آپ نے سرٹیفکیٹ لینا ہے اس محکمے کا. ان کی گاڑی آئے گی, آپ اس کی منتھلی فیس رکھیں, وہ گاڑی آئے, آپ کا وہ جو مادہ ہے, آپ کا وہ جو فضولیات ہیں, وہ جو آپ کے مطلب ہے وہاں پہ ماحول کو خراب کرنے والی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ویسٹ ہے, اس کو اٹھا کے لے جائے اور اس انسیلیٹر میں برن کر دیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر ہسپتال اپنا انسیلیٹر لگا رہے ہیں, میں کہ کیا وہ ماحول کو خراب نہیں کرے گی؟ یہ تو خیر ہمارے حکومت کے آپ کو اندازہ ہے ہی کہ کتنے خوبصورت ان کے قانون بنتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو قانون بنانے والے ہیں وہ مڈل پاس ہیں اور عمل درآمد کرنے والے لا گریجویٹ ہیں. وہاں پہ آ کے پرابلم آ جاتا ہے کہ پڑھا لکھا بندہ اگر ہماری اسمبلیوں میں بیٹھا ہوگا, لا میکر ہوگا, تو قانون اچھے بنیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ماحول کی جب بات کرتے ہیں کہ ماحول کا صاف ہونا بہت ضروری ہے, یہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. شہلا اس کے حوالے سے کیا کہتی ہیں
کس طرح دے رہے ہیں اویئرنیس. اور ہم لوگ تو ایک مرتبہ آئے یا شو کیا, لوگوں کو بتایا, لیکن یہ ایک میں کہتی ہوں صدقہ جاریہ ہے. لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, بیماریوں سے بچنا ہے, تو اپنے ماحول کو یا اس طرح کا ماحول میں رہیں جو کہ صاف ستھرا ہو, جس کی فضا آلودہ نہ ہو, جہاں کا رہن سہن میں کچھ اس طرح کے کثیف مادے نہ پائے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی دیکھیں, ماحول کو ہم متاثر کر رہے ہیں اور ماحول ہمیں کر رہے ہیں. جس طرح ویدر چینج ہوتا ہے, تھوڑی ٹھنڈ آ گئی, نزلہ زکام, تو ماحول نے ہمیں متاثر کیا. بلکہ اس سے زیادہ ہم اس کو کر رہے ہیں کہ ہم لوگ تو ڈیلی بیس پہ وہ جو اس سے تو جرمز ہوتے ہیں نا, جو انوائرمنٹ میں آپ کے چلے جاتے ہیں, ایٹماسفیئر میں جاتے ہیں, تو ہم لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے کون نکلنے دے کہ ہم جا کے صفائیاں کریں یا ہم کہیں نہ جائیں. تو ہم اپنے گھر پہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اگر انڈور پلانٹس کی بات کریں, لائک اسنیک پلانٹ ہے جو, اس میں کیا ہوتا ہے, آپ اگر اس کو اپنے روم میں بھی رکھتے ہو, لائک ڈیکوریشن پیس بھی وہ ہے کہ, اور جب آپ ڈیلی بیس پہ پرفیومز لگاتے ہیں, آپ کے گھر میں پرفیومز لگاتے ہیں, باڈی اسپریز لگاتے ہیں, تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے فیومز ہوتے ہیں وہ جو پلانٹ ہے اس کو ابزارب کر لیتا ہے, جو کہ ہمیں تو نظر نہیں آتے. اس طرح اگر ہم کیکٹس کی بات کریں, وہ جو پلانٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے, آپ کے موبائل فون آپ جب یوز کرتے ہو, آپ کو نہیں پتا کہ کتنی اس سے جو ریڈیشنز ہیں وہ جا رہی ہیں آپ کے اندر, آپ کو کتنا وہ نقصان پہنچا رہی ہیں. ایون کہ آپ کے ساتھ بھی موبائل رکھو تب بھی اس کی ریڈیشنز آپ تک پہنچ رہی ہیں. تو اگر ہم یہ اس پلانٹ کی بات کریں تو کیا ہوتا ہے, کیکٹس پلانٹ ان کو ابزارب کر لیتے ہیں ان ریڈیشنز کو. تو مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں, تو ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح ہمیں لائک جس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات کریں, بہت تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اس کی مقدار بڑھ رہی ہے, تو نقصان دہ ہے. تو اس کے لیے ہم پلانٹیشن کریں. جس طرح ایک رول تھا کہ اگر ایک انسان ایک درخت کو کٹ کرے گا تو اس کو 10 لگانے ہوں گے, لگاتا تو کوئی نہیں ہے, بس کاٹ دیتے ہیں. تو ہمیں اس پہ بھی تھوڑا بہت فوکس کرنا چاہیے کہ ہم پلانٹیشن کریں. جتنی زیادہ پلانٹیشن کریں گے, لائک آپ نے سنا ہوگا جیسے عمران خان نے لاسٹ ٹائم پلانٹیشن کروائی ہے پوری, وہ ان کی مہم چلی ہے, تو اس میں بہت زیادہ پلانٹیشن کی گئی. آپ اسلام آباد کا ماحول دیکھیے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ ویدر اچھا ہوتا ہے, ادھر گرمی اتنی. تو جتنے ہم پلانٹیشن کریں گے, ہم ملتان میں یا کسی بھی علاقے کی بات کریں جہاں پہ ہم پلانٹیشن بڑھا دیں گے, تو ہمارا ماحول آٹومیٹک اچھا ہو جائے گا, کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتا ہے وہ یوز کر لیں گے پلانٹ, اور ہمیں آکسیجن دیں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بات رہ گئی ڈاکٹروں کے حوالے سے, تو ڈاکٹروں کو کیا مشورہ دیں گے, کیا جو ہے پروفیشنل میں کہتی ہوں مشورے کیا دیں گے ان کو کہ کس طرح اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں؟ تو کیونکہ اکثر ڈاکٹر جو ہے, جب کیس میرے ساتھ بھی ایسا ایک دو مسئلہ گئی اور میں کسی پیشنٹ کو لے کر گئی, جب میں نے بات کی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں میڈیا والوں سے تو ہم ڈرتے ہیں, تو یہ دیدی آپ کیس کہیں اور لے کے جائیں, تو خدا نخواستہ یہ جو کچھ ہو گیا نا تو پھر ایمرجنسی, تو پھر آپ نے ہمیں پکڑ لینا. تو یہ اس کے لیے کیا کہیں گے, کیا ایڈوائز کریں؟ دیکھیے, میں اس میں اپنے ڈاکٹرز جو ہمارے معاشرہ کی کریم ہیں ان سے کچھ یوں کہوں گا کہ خدارہ مریض ہے, وہ نہ اسے وکیل کا مریض سمجھیں, نہ اسے میڈیا کا مریض سمجھیں. وہ اپنے پروفیشن کو پروفیشن کی طرح ڈیل کریں, اور ہر مریض کے لیے وہ مسیحا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ کریں, اور بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا کام سمجھ کے کریں, اور پراپرلی بندے کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کریں, جو ان کا پروفیشن ان کو اجازت دیتا ہے, جو انہوں نے پڑھا ہے اس کے مطابق. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. فخر مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہے, بہت اچھا لگا گفتگو کر کے, اور بہت سارے انفارمیشن ان سے ہمیں ملتی ہے جب بھی یہ آتے ہیں, اور بہت سارے نئے قانون, جو کہ قانون تو ہیں لیکن جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, وہ بھی آپ سے پتہ چلتے ہیں. شہلا طاہر, آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو, آپ تشریف لائیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین, ہم لوگ چاہ رہے چھوٹے سے وقفے پر کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ گیسٹ آ چکے ہیں جن کا تعلق لیا سے ہے, ماشاءاللہ سفر کر کے آئے ہیں, اور ویلکم بھی کہیں گے کہ سفر کر کے ہمارے جو ہے شہر ملتان میں آئے ہیں, اور ماشاءاللہ موسم تو اچھا ہو گیا, اب ذرا سفر جو ہے تھوڑا سا آسان ہو گیا, تو اس سے بھی بات کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہے سیاسی سماجی رہنما ہیں, اور ماہر محمد طفیل لوہان صاحب ہیں, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو, آپ تشریف لائے. اور سفر کیسے گزرا یہ بتائیں, موسم اچھا ہے تو واقعی سفر آسان ہو گیا پہلے سے؟ جی بہت اچھا, اب تو روڈ بھی بہتر ہے کمپیریٹیولی, جو پہلے لیا تھا روڈ تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اب ہم ملتان بڑی خوشی سے آتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو اگلے گیسٹ ہیں, میں بتا دوں کہ صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب ٹیچر یونین کے
मलिक बशीर हुसैन कनवेरा साहब हैं, इनका ताल्लुक भी लिया से, इनको भी वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, और उस्ताद मोहतरम हैं हमारे लिए, तो एहतराम से बात पहले इनसे ही स्टार्ट करते हैं। सियासत की बात तो होती ही रहेगी, सियासत तो चल रही है, हर जगह ही सियासत चल रही है और यहाँ भी कुछ ऐसा हाल है, तो बात करते हैं हम और बिल्कुल इनसे जानते हैं मलिक बशीर साहब से, क्योंकि कुछ एहतजाज स्टार्ट होने वाला है 6 अक्टूबर से इस्लामाबाद में टीचर्स का, टीचर यूनियंस का, तो पहले तो जानना चाहेंगे कि क्यों एहतजाज की जरूरत पेश आई, क्या रीज़न है, फिर मैं मुतालबात आपको जानूंगी कि क्या क्या मुतालबात हैं, ये बताएंगे क्या वजह है। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने असातिज़ा को जो है ना अपने ये मसाइल और ये जानकारी के लिए यहाँ बुलाया, आपका शुक्रिया। तो ये जो हुकूमत आई है, जब से आई है ना, आपने देखा होगा वैसे जितनी भी हुकूमतें आई हैं, तालीम उनकी तरजीह नहीं रही। कभी भी उन्होंने तालीम के बारे में नहीं सोचा कि तालीम हम बच्चों को कैसी दें, किस तरह दें। और एहतजाज जो हम करने जा रहे हैं, हमारा जो मकसद है कि इस वक्त वतन में तब्दीली आनी चाहिए। कम अज कम हम अपने बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, जो तरबियत कर रहे हैं, वो एक अच्छे पाकिस्तानी बने, एक मुहिब्बे वतन बने। तो गवर्नमेंट ने ये मौजूदा वजीर आजम साहब जो हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कौम को सुहाने ख्वाब दिखाए थे। हम चाहते हैं कि उन पर ना अमल दरामद होना चाहिए कि ये ख्वाब ही न रहे, इनका कोई जो ताबीर भी होनी चाहिए। तो दूसरा इन्होंने ये कि हम जो एहतजाज करने जा रहे हैं कि माशाल्लाह 2.5-3 साल हो गए इस हुकूमत को आए हुए, तो इन्होंने तमाम मकतबे फिक्र के लोगों की तनख्वाहों में मराहत में इजाफा किया है और हमारे लिए सिर्फ एक ही नारा बचा है कि टेंशन नहीं देना। तो हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी खानदान हैं, तो जिस तरह जुडिशरी की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं, उनको इन्होंने काफ़ी सारी मराहत दी है। हम ये चाह रहे थे कि हमें भी कुछ न कुछ महंगाई के हिसाब से तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, हमारे दीगर भी मसाइल हैं। तो इसलिए हम काफ़ी अर्सा से यानी 5-6 माह से एहतजाज कर रहे थे। हम जो आखिरी जो है ना, वो 6 अक्टूबर को तमाम मुलाजमीन जो है वो मिलकर ये एहतजाज कर रहे हैं कि खुदारा महंगाई के हिसाब से हमारी भी तनख्वाहों में मराहत में इजाफा होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, हमारे साथ सियासी शख्सियत भी हैं और इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानते हैं। पहले तो लिया की सियासी जो फिजा है उस हवाले से जानते कैसी है, कुछ हलचल है या सुकून है। आजकल को तो ठंड प्रोग्राम है, जब से कोविड आया है वो जो देरे थे वो भी गैर आबाद हो गए, तो अब कुछ हलचल है या नहीं है? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि स्पेशली लिया के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो जो आप पूरे मुल्क की सिचुएशन है, जैसे कमेरा साहब बता रहे थे कि लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस गवर्नमेंट से कि इमरान खान जब तब्दीली का नारा लगा तो उसमें यूथ, खवातीन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एक ये सोचा था कि शायद कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये है कि महंगाई अरूज पे है, अनएम्प्लॉयमेंट है और जो कोविड की वजह से जितना जो पहले कुछ चल भी रहा था वो भी ख़त्म हो गया है। लोगों के अंदर सख्त बेचैनी है। जैसे कि मेरा साहब बता रहे थे, जो स्पेशली तनख्वाहदार तबका है वो ज़्यादा पिसा जा रहा है। जो दूसरे लोग हैं, अब ताजर जो है उसका कारोबार नहीं है, तनख्वाहदार तबका है उसकी पोजीशन कमेरा साहब जैसे बता रहे हैं उसकी वो पोजीशन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट है। जहाँ तक सियासी बात है, लोग बहुत डिप्रेस हैं इस गवर्नमेंट से, जो इसके हैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं आ रहे, लोग इंतहाई डिप्रेस हैं। फिर हुकूमत ने ये कहा कि जनरल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के। अच्छा, फिर उसका भी पता चला वो भी एक्सटेंड हो गए हैं। यानी जो भी बात गवर्नमेंट करती है कुछ अरसे के बाद वो सारा कुछ वो पीछे हट जाती है। अब ये गवर्नमेंट की कोई भी बात है लोग इसको मजाक गिनते हैं कि ये बात जो कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी हम चीनी जो है वो 67 रुपीज़ पे मिलेगी, अब चीनी जो है वो 100 पे पहुंच गई है। गंदम की पोजीशन ये है। यानी लोग ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, सियासी बातें करते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, चीनी को, आटे को, और जिस चीज़ को भी हाईलाइट किया तो उसके प्राइस डबल हो जाते हैं कम होने की बजाय। ये आप गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, बेसिकली गवर्नेंस है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब पोजीशन ये है कि स्पेशली जैसे तनख्वाहदार तबके की हम बात कर रहे हैं,
جب ان کے پاس ان کی روزمرہ کی چیزیں پوری نہیں ہو سکتی وہ کیا کریں؟ اس میں تو یہ سچویشن ہے کہ بچوں کی فیسز پوری نہیں ہو رہی، الیکٹریسٹی کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے، پانی کی پوزیشن اپنے سامنے ہے آپ کے پاس. یعنی اس گورنمنٹ کی کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم بات کر سکیں یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا کارنامہ ہے. ہم لیا کی اگر اسپیشلی بات کریں، لیا کے اندر سیوریج کی پوزیشن انتہائی ناکارہ ہے. سیوریج نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے. لیا سٹی کے اندر بدقسمتی سے لیا سٹی کا پانی ٹیسٹ کے حساب سے لوگ پی رہے ہیں لیکن اس میں آرسینک ہے. اب فلٹر پلانٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. لیا شہر کے اندر 3 فلٹریشن پلانٹ تھے اور تینوں ناکارہ ہیں. اچھا. اور ایک ڈی ایچ کیو کے اندر فلٹریشن پلانٹ لگا تھا 2005 میں. اب اس فلٹریشن پلانٹ کی یہ پوزیشن ہے وہ پچھلے 5 سال سے بالکل بند پڑا ہے. سٹی کے اندر 2 فلٹریشن پلانٹ تھے وہ بالکل ناکارہ پڑے ہیں. جس قوم کو، جس شہر کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی نہ ملے وہ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل. یعنی یہ سچویشن ہے کہ پینے کا پانی بھی صاف پینے کا پانی صاف نہیں ہے. اچھا، شہر کے اندر جتنا روڈ انفراسٹرکچر ہے سارے کے سارا وہ بہت بری سچویشن ہے اس کی. شہر کے جتنے روڈ بھی ہیں وہ بالکل. اب ہمارا ایک مین روڈ ہے لیا کوٹدو روڈ، جیسے ہم جمن شاہ کراس کرتے ہیں تو اس روڈ کی پوزیشن انتہائی ناکارہ ہے اور پورا شہر مطالبہ کر رہا ہے اس گورنمنٹ سے پچھلے 2 سال سے وہ روڈ نہیں بن سکا. ٹھیک ہے. اور جن کو ووٹ دیے گئے تو وہ کہاں ہیں یہ بتائیں؟ وہ جو نمائندے آتے ہیں، وہ جو ایم پی اے یا ایم اے بنتے ہیں، وہ لوگ وعدے کرتے ہیں. اس وقت تو گٹر کے ڈھکن بھی لگوائے جا رہے ہوتے ہیں جب الیکشن نزدیک آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے بھی الیکشن لڑا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم لڑیں گے تو کامیاب بھی ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ جب لوگ کام نہیں دیکھتے تو پھر اگلی مرتبہ بھی لوگ جو ہے شاید پتہ نہیں چوز کر لیتے ہیں یا کس طرح کر لیتے ہیں. فیملی وہ جو بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں یا وہ چیزیں چل رہی ہیں، کیا چل رہا ہے کہ بزرگ نظریاتی بیس پہ چل رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چھکڑا جتنا بھی خوبصورت ہو اس نے انجن کے پیچھے ہی چلنا ہے. بالکل. گورنمنٹ کا ایک ویژن ہوتا ہے. جو بھی ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں، ایم پی ایم این اے ایک ہی بات آ کے لوگوں کو یہی بتا دیتے ہیں کہ جی ہمیں اوپر سے کچھ ملے گا تو ہم لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. بجٹ ہی نہیں ملا. بجٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بات کرتے ہیں جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہیں. ہمیں بجٹ نہیں مل رہا تو جو ایک مشہور بات چل رہی کہ ٹینشن نہیں لینی، بس پریشان نہیں ہونا، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لوگوں کو وہ تو یہی لولی پاپ دے رہے ہیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو جا رہا ہے. لیکن میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کو یہ کہوں گا کہ وہ رسپانسیبل ہے. گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ جہاں سے بھی کوئی چیز لا سکتا ہے. وہ گھر کے بچوں کی روزی روٹی ذمہ داری ہے اس کے اوپر. لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کہاں سے لاتی ہیں. وہ جو ہمارا سوشل سیکٹر ہے وہ وہاں سے لے ہیں، وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان سے لے ہیں. وہ کسی نہ کسی کو موبلائز کریں. لوگوں کے جو لئے کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ پورا کرنا ان کی ذمہ داری ہے. وہ کہیں بھی جاتے ہیں. اب میں ایک سوشل ورکر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہم نے کتنے ڈونر کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، کہاں سے چیزیں لے کے آئی ہیں اور لوگوں کے وہ جو بیسک ان کی نیسیسٹیز ہیں ان کی پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب 2010 کا فلڈ آیا تھا تو ہم نے کوشش کی انٹرنیشنل ڈونرز کو، انٹرنیشنل فنڈرز کو لا کے لیا کے 750 لوگوں کو گھر بنوا کے دیے. جب لوگوں کا روڈ انفراسٹرکچر نہیں تھا تو ہم نے کیا کیا کہ جو انٹرنیشنل فنڈرز سے جو پاکستان کے اندر کام کرنے والے مختلف ادارے ہیں ان سے کوئی 200 فٹ کے لگ بھگ لوگوں کو سولنگ لگوا کے دیے. لوگوں کے جو ایجوکیشن سیکٹر میں بات سیاست میں اتنا کام نہیں کیا جتنا کہ اگر دیکھا جائے کہ اگر سماجی ایک حیثیت سے دیکھا جائے، کارکن کی حیثیت سے دیکھا جائے تو خدمات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں آپ کی. ابھی سیاست میں تو موقع ہی نہیں ملا نا، آپ کو ملتا ہے تو یقیناً کام بھی نظر آتا ہے. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ملک بشیر صاحب بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور ان سے جانتے ہیں کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو ٹیچنگ پروفیشن کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو اور ڈفرینٹ گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا، ان کی مراد بھی دیکھی، ٹیچرز کے لیے کام بھی کیا گیا، مسائل بھی جو ہے حل ہوئے. تو کتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ آپ کو؟ میری سروس ویسے 86 سے ہے اور ٹیچر یونین میں 90 سے آیا ہوں.
تو یعنی اب میں بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اساتذہ کے جو مسائل ہیں وہ کتنے کم ہوئے یا زیادہ ہوئے، کیونکہ بہت ساری گورنمنٹس میں مطلب آپ کے جو ہے پروفیشن میں آئی اور بہت ٹائم ہو گیا آپ کی سروس میں کو، تو مسائل جو ہے اور حکومت کے دور میں بھی تھے یا اب زیادہ بڑھ گئے؟ نہیں، اب بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اب کیونکہ اس لیے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اب جو ہماری بیوروکریسی ہے نا، پہلے جو بھی ہوتا تھا، جو بھی حکمران تھا، جس کی بھی حکومت تھی، ویسے ہم تو کیونکہ گورنمنٹ ملازمین ہیں اور اساتذہ ہیں، ہمارا یہ سروکار نہیں ہوتا یہ جیم کی حکومت ہے، دال کی حکومت ہے، کس کی حکومت ہے، کس کی بھی حکومت ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں نا ہمارے فارن کنٹریز میں جن کا انہوں نے ایجوکیشن ایک پالیسی دی ہوئی ہے اچھی طرح، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت ہے اس کی تعلیمی پالیسی ہونی چاہیے، جس کا ایک جو ہے نظریہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہ اس حکومت سے جو ہمیں توقعات تھی نا وہ ہم دل برداشتہ اس لیے ہوئے ہیں کہ باقی جو سب لوگ آزما چکے تھے تو ان کا بھی اتنا ویژن کلیئر نہیں تھا، لیکن ہم توقع کر رہے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا ایک ویژن ہے، پھر یہ کہتے ہیں ہم نے 25 سال جدوجہد کی ہے، یہ ملک ایک جو ہے نا ڈگر پر ایک سیدھے راستے پر جو ہے نا لگا سکیں گے، لیکن یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اس لحاظ سے، کیونکہ یہ جتنے مسائل آپ بیان کر رہے ہیں نا، ہم جو سمجھتے ہیں، ہم جو اساتذہ برادری ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب مسائل کا حل جو ہے نا تعلیم سے متعلق ہے۔ اگر آپ ایک بچے کو، ایک اسٹوڈنٹ کو اچھا تعلیمی نصاب دیں گے، جس طرح ہم ابھی سفر کر رہے تھے ہم نے راستے میں دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک اچھی روڈ بنا دی ہے، میٹر روڈ ہے، لیکن جو ہی بارش آئی ہے درمیان سے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ اس کو نفل کر دیں، اتنا بڑا کام نہیں ہے، اب یہ گورنمنٹ کے کام کرنے سے نہیں ہے۔ اسی طرح جب مہنگائی ہوتی ہے، لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، تو گورنمنٹ کو ایک ایسا نصاب دینا چاہیے جس میں تعلیم اور تربیت ہو، خاص طور ہماری قوم کو تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم اس وقت نہ، میرے خیال میں جو سمجھتا ہوں اور ہماری اساتذہ برادری جو سمجھتے ہیں، ہم قوم نہیں بن سکے، ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے۔ اس وقت گورنمنٹ جو نصاب ہمیں دیا ہے، ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یعنی ہماری تو مجبوری ہے، جس گورنمنٹ نے جو بھی کہنا ہے ہم نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو وہ اس وقت ہمارے وطن عزیز میں جو مسائل ہیں اسی نصاب کی وجہ سے ہم صرف بچوں کو ایک رٹا ہے، ایک ہنر سکھا رہے ہیں۔ جس طرح آپ ایک بچے کو بھیج دیتے ہیں نا کاریگر کے پاس، وہ کار کا مکینک بن جاتا ہے، موٹر سائیکل کا مکینک بن جاتا ہے، اسی طرح ہمارے تعلیمی ادارے جو ہے نا وہ بچوں کو نمبر حاصل کرنے کے دوڑ میں شامل کیا ہوا ہے، نمبر ہوں، اور جو ہے بل بورڈ پر بچے کی تصویر لگا دی جاتی ہے کہ اتنے نمبر لیے، نمبروں کی دوڑ میں جو ہے شامل کر دیا ہے۔ بس وہی جو ہے نا ہم اسی کو نمبر حاصل کرنے کے لیے نا گورنمنٹ نے متعین کر دیا کہ آپ نے یہ پڑھانا ہے، یہ پڑھانا ہے، یہ پڑھانا ہے، اور پھر ہماری اسی طرح پہچان ہوتے ہے کہ فلاں سکول کے اساتذہ نے کہ بچوں نے اتنے نمبر حاصل کیے، اسے یہ نہیں، اس بچے کو اگر آپ دراصل دیکھیں تو اس نے نمبر حاصل کیے ہیں، اس میں تعلیم، تربیت، زندگی گزارنے کے ڈھنگ، رویے وہ نہیں آیا۔ اچھا، بات کرتے ہیں جب احتجاج کی تو ڈاکٹر حضرات سڑکوں پر نظر آئے، ہمیں نرسز آئے نظر، پیرامیڈیکل سٹاف نظر آیا، وکلا حضرات بھی آئے۔ جب اساتذہ کی بات کرتے ہیں جو کہ ان سب کو ٹیچ کرتے ہیں، استاد محترم ہیں ان سب کے، جو ان کو میرا خیال ہے شعور دیتے ہیں، آگاہی دیتے ہیں، تو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے سڑکوں پر احتجاج کرنے کیوں نکل آئے؟ آج یہ بتائیں۔ تو میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں نا، آپ ہماری جو ہے نا ملازمت کا جو اب ہمارا جو پی ایچ ڈی ہے وہ سکیل نمبر 9 میں آ رہا ہے، 14 میں آ رہا ہے، اس کی تنخواہ پتہ کتنی ہے؟ اس کی تنخواہ ہے 20,000۔ اب جس بچے نے ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، اس کی تنخواہ 27-28,000۔ بجلی کا ریٹ دیکھے کہاں چلا گیا ہے، گندم کا ریٹ دیکھے، یعنی ضروریات زندگی جو بھی ہے، گورنمنٹ ہمیں جو ہے نا میڈیکل الاؤنس مہینے کا پتہ دے رہی ہے 1,500 روپیہ۔ اسی طرح 1,500 تو ڈاکٹر کی فیس بھی نہیں ہے، فیس بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے نا ہاؤس رینٹ جو ہے وہ 1,800 روپے ہے۔
ठीक है। आप देखें कोई मकान 1800 का मिल सकता है। हाँ, इसी हमारे मुकाबले में हम नहीं, झोपड़ी मिल जाती है 1800 में। आप एक लगा लें, एक टेंट भी शायद नहीं मिलता। हाँ, टेंट भी नहीं मिलता। तो हमने 2 साल ना इनको ये सोच कर समझ कर के इन्होंने कहा है कि मुल्क पर कर्जा है वो उतारेंगे। हम खामोश रहे, जैसे भी होता रहा। किसी टीचर ने फ्लेक्सी लोन लिया, किसी ने कुछ लिया। यकीन करें कि अगर एक सरकारी टीचर जो है ना, वो एक बच्चे को यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकता। हमारे बच्चे पढ़े हैं किस तरह। तो अब जब इन्होंने अपनी मराहत में बेतहाशा इजाफा किया, वो जो डिपार्टमेंट है, मैं एक आपको थोड़ा सा बताऊं, FBI है, वो ना इकट्ठा करता है, यानी हालांकि जबरी होता है, हमारी तनख्वाह से कट जाता है। अब जब टैक्स ज्यादा इकट्ठा होता है ना, गवर्नमेंट क्या करते हैं, उन्हें 3-3, 4-4, 5-5 तनख्वाहें दे देती है। पिछले दिन में पढ़ रहा था, इन्होंने 12 तनख्वाहें दे दी है एक साल की। जबकि हमारा जो टीचर है, अगर बच्चा बोर्ड टॉप कर दे, नुमाया नंबर हासिल करे, हमें कुछ नहीं मिलता, कोई रिवार्ड नहीं मिलता, कोई रिवार्ड नहीं मिलता। हाँ, अलबत्ता बच्चा, टीचर ने तो पढ़ाया ना, अब एक क्लास में 60 बच्चे हैं, टीचर तो 60 को पढ़ा रहा है। अब उसमें कोई स्लो लर्नर है, कोई अल्लाह ताला ने सबको अलहदा बनाया है। अगर बच्चे फेल हो जाए तो उसकी सजा मिलती है टीचर को। अच्छा। और उसकी इंक्रीमेंट बंद कर देते हैं, उस पर जुर्माने कर देते हैं। यानी ये इतनी इन सर्विस प्रमोशन है, वो नहीं है। यानी ये सजा टीचर को क्यों मिलती है, जबकि ये तो बच्चे पर डिपेंड कर रहा होता है कि उसने कितना फोकस किया। टीचर तो आता है, वो पढ़ाता है, वो तो चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट है, क्योंकि उसके बच्चों की तरह होते हैं, तो वो तो चाह रहा होता है कि उसके बच्चे जो है पास भी हों, अच्छे नंबर भी लें। और अब जब बच्चों का इंटरेस्ट ना हो तो इससे बेचारे टीचर का क्या कसूर है? यही तो हम कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है। हमने तो पढ़ाया है, 60 बच्चों को पढ़ाया है, टाइम पर आए, जो आपने और 60 भी ये कम तादाद है, इससे भी ज्यादा तादाद होती है क्लास में। बिल्कुल। अब ये चाहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज का या डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, उनका जो निसाब है, हमारे बच्चे उसके बराबर हो जाए। हमने कहा है कि उसके बराबर आप मराहत दें। अब जो फॉरेन कंट्रीज हैं जहाँ बच्चे हैं, वो मैक्सिमम 20 बच्चे होते हैं। बिल्कुल। हमारे पास 60-60, 70-70, 80-80 बच्चे हैं। उनको अब जो है ना, अब देखे 45 मिनट का पीरियड होता है। 45 मिनट में बच्चों की हाजिरी भी लगानी है, उन्हें पढ़ाना भी है, उनका होमवर्क भी चेक करना है और होमवर्क देना भी है। अब 60 बच्चे हों, इतना बड़ा, आप उसे जमा तफरीक करें, कितना टाइम मिलेगा? यानी इस तरह समझे कि गवर्नमेंट की तालीम कोई तरजीह नहीं है। ये बच्चों को, किसी को तालीम देना ही नहीं चाहती, सिर्फ इन्होंने ऐसे ही प्रायोरिटी ही नहीं। जब हम सेहत की बात करते हैं और वहीं जब हम तालीम की बात करते हैं, तो ये दो चीजें जो है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होनी चाहिए। ठीक है, इस पर मजीद बात भी करते हैं। हमारे साथ हमारे साथ हैं, ये क्या कहते हैं, इनकी अपने नज़रियात हैं, इनके अपने ख्यालात हैं। ये भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो बताइए कि किन किन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, कुछ हमें बताइए। जी, हम इस वक्त एक प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो लोगों को पीने का साफ पानी देना है, जो कि आप मसला बता रहे थे कि लैया में नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट ही नहीं। तो उसमें हमने पहले मोहल्ला ईदगाह जो लैया का है, इंतहाई गरीब आबादी का इलाका है, वहाँ पे हमने पहले टेस्ट किए, तो वहाँ पे पता चला कि आर्सेनिक है। ठीक है। तो फिल्ट्रेशन प्लांट की जरूरत नहीं थी, वहाँ पे आरओ प्लांट हमने लगाया। ठीक है। आरओ प्लांट से वो पानी ट्रीटमेंट के बाद साफ पानी होता है। तो वो ऑलमोस्ट कोई 1 लाख से ऊपर की आबादी उससे मुस्तफीद हो रही है। ठीक है। देहातों में हमने देखा कि हम एक फिल्ट्रेशन, देखो देहातों में आबादी स्कैटर्ड होती है, वहाँ हम लोगों को घरों के अंदर एक सोलर मोटर दे रहे हैं। 80 फीट पे बोर कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर गरीब लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं, वो चेक करते हैं कि 40 फीट पे पानी आ जाता है, तो वहाँ पे वो बोरिंग का खर्चा बचाने की खातिर, वो टेस्ट की खातिर पानी पीती हैं, पीला पानी पी रहे होते हैं। तो वो पानी पी रहे हैं। हमने कोशिश की, हमने 80 फीट पे जाके वो किया, बोरिंग की, और फिर उन लोगों को सोलर प्लेट्स के साथ डीसी मोटर लगा के, सोलर प्लेट के साथ में टैंकी रख के, वो लगा के पूरा जितना भी एक्सपेंसेस है हम खुद बेयर कर रहे हैं। ठीक है। लोगों से हम एक पैसा भी नहीं ले रहे, जितना खर्चा है वो हम कर रहे हैं, और लोगों को ये बता रहे हैं कि जी आप इससे ये होगा कि एक तो आपका बिजली का खर्च कम हो जाएगा। ठीक है, सोलर लग गए, सोलर लग गए। दूसरा ये है कि आप पाइप के जरिए किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। ठीक है। गर्मियों के अंदर आप उस वैसे एक सोलर प्लेट से भी वो मोटर चल सकती है। हमने 2 दी हैं कि आप पंखा लगा के अपना घर के अंदर, और अगर आप साथ एक बैटरी रख लें
तो रात को भी आप अपना बल्ब और घर की जो बाकी जरूरियात हैं वो पूरी कर सकती हैं। यानी उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का भी फायदा हो जाएगा, साथ में बिजली हो या ना हो सोलर के जरिए आप दिन में तो आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उन लोगों को जो देहातों में लोग माल मवेशी रखते हैं उनको भी फायदा है, एक पाइप लगा के जहाँ पे भी जानवर खड़ा है वहाँ पे भी उनको पानी पिला सकते हैं। अच्छा, ये हट के प्रोजेक्ट है, मैंने बहुत कम सुना है, बल्कि सुना ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारे सोशल वर्कर आते हैं, वो अपने वर्क के हवाले से बता रहे होते हैं, हेल्प की हमने किसी को नीडी को दिया, किसी को फलां कर दिया, किसी यतीम खाने में चले गए। लेकिन इस तरह से जो वर्क आप कर रहे हैं ये बिल्कुल यूनिक है जी। साफ पीने का पानी और सेहत पर फोकस है जी। इसमें तीन फैक्टर आ गए। नंबर 1 पीने का साफ पानी उनको फायदा हो गया। नंबर 2 पे इनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे उनको फायदा, उनका बिजली का बिल बच गया। तीसरे नंबर पे हमने उनको गाइड किया किचन गार्डनिंग करने का, कि आप अगर सब्जी लगा रहे थे, हर घर की जो सब्जी का खर्चा है ऑन एवरेज 50-60 होते हैं, देहातों में अच्छी खासी जगह होती है, वहाँ पे वो प्याज लगा सकती है। एक ट्रेंड सेट करना है, बेसिकली हमने ट्रेंड सेट करना है। हम गवर्नमेंट तो है नहीं, हमने ये ट्रेंड दिया है कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर सकती है। गवर्नमेंट कहती है इलेक्ट्रिक बिजली का क्राइसिस है, तो इससे उनका कम अज कम ये बर्डन भी खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट एक 2 घरों को बिजली नहीं दे सकती, देहातों में स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है। तो ये हम तकरीबन 200 घरों के अंदर ये हमने स्टार्ट किया हो इस वक्त। तो जो पीने का साफ पानी है, जो नल का जाते हैं, वो हमने अलग से 350 घरों को वो अलग नल है वो, हाँ जी, वो भी हमने 60-70 फीट पे वो किया है, क्योंकि हमने उसको बोरिंग की है, वो चेक करवाया है उनको। दूसरा हमारा एक प्रोजेक्ट है, हम लोगों को बिला सूद कर्जा दे रहे हैं। ठीक है। इस वक्त लिया के अंदर कोई 8 यूनियन काउंसिल्स के अंदर तकरीबन 18,000 से ऊपर के लोगों को हम दे चुके हैं। ठीक है। शराइत क्या है, किस तरह लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, वो भी बताएं ना। हाँ, वो उसमें ये है कि पहले नंबर पे ये है कि वो बंदा कोई ना कोई कारोबार कर रहा हो या जमींदारी के लिए वो पैसे ले रहा हो। ठीक है। उसकी हम पॉवर्टी स्कोर कार्ड करते हैं, जो 40 स्कोर तक आता है तो हम उसको बिला सूद कर्जा देते हैं। ठीक है। अच्छा, यानी कि बेरोजगार को आप नहीं दे रहे, जो ऑलरेडी काम कर रहा है और उसका काम बिजनेस या ठप है जैसे पेंडेमिक में हुआ, या उसको आप दे रहे हैं? मैं डिटेल से जानना चाहूंगी। माजूर के साथ वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का, वापस आके आपसे जानूंगी। नाज़रीन चल रहे हैं वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक है जो बिजनेसमैन का, जो फैक्ट्री ऑनर का कर्जा है, उसको बैंक्स जो हैं वो इंतहाई कम शराइत पे कर्जा देते हैं 7%। उसके बाद जमींदार तबका है उसको देते हैं 14% पे। फिर एक आता है जो बिल्कुल गरीब आदमी है, जिसके पास न जमीन है न फैक्ट्री है, उसको कर्जा मिलता है 35% पे और 40%। वो इतना ज्यादा है। हाँ, वो हमारे मुल्क के अंदर जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं वो सारे इस तरह के वो कर्जा देती हैं। इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए हमने कहा कि जी सूद जो है वो गुनाह है, हराम है, इसमें हम इस लानत से लोगों को बचाना है। हमने शिलैया के अंदर बिला सूद कर्जा स्कीम स्टार्ट की है। हम लोगों से एक पेनी वसूल नहीं करते, उनका जो एप्लीकेशन है वो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाता है, उनके घर जाके फिल करता है। ठीक है। वो लोग हैं फार से कि अगर एक जमींदार ने अपनी जमीन काश्त करनी है तो वो आड़ती के पास जाता है, अब वो आड़ती के पास नहीं जाता। एक रेडी वाला है, एक रिक्शे वाला है, जो बिल्कुल जिसने अपने कारोबार के अंदर थोड़े से पैसे लगा के अपना कारोबार स्टार्ट करना है, हमारा बेनिफिशियरी वो आदमी है। हम उसको 1 साल के लिए पैसे देते हैं, 50,000 तक हमारी लिमिट है। हम वो करते कि उसको जितने पैसे वो लेता है उसको 12 महीनों पे तकसीम कर देते हैं, वो हर महीने आके हमारी किस्त देता है। वाह वाह, ये तो जबरदस्त है और हर मंथ निकालना आसान हो जाता है, और ऐसे बंदे जो है, ऐसे लोग जो है वो स्टैंड भी हो जाते हैं। ये बहुत कम है। राशन देना तो यार हर कोई दे आता है, 1 मंथ का दे दिया, 15 दिन का दे दिया, लेकिन किसी को पांव पे खड़ा करना और उसके रोजगार का वसीला बनना, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें हमने पहले ये किया था कि हमने लोगों को कुछ ट्रेनिंग दी थी, कुछ लोगों को तरबियत दी थी, उनसे पूछा था कि आपके घर के अंदर कौन सा बंदा है जो कोई तरबियत हासिल करना चाहता है, किसी टेक्निकल एंड वोकेशनल। हमने वो की। टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए
ہم نے ان کو جہاں سے انہوں نے چاہا ان کے تمام جتنے بھی اس پہ وسائل خرچ ہے وہ ہم نے ان کو دیے. ان کو پھر آنریریم بھی دیا. جتنا عرصہ وہ سیکھتے رہے، وہ 6 مہینے سیکھا، سال سیکھا. سیکھنے کے بعد پھر ان کو ہم نے 50,000 تک کا جو ان کو وسائل چاہیے، 50,000 لمٹ تھی، وہ ہم نے ان کو لے کے دیے. یہ تقریباً لیا کے اندر 6,000 لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا. تو جی جو اب وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اب ان کو مزید وسائل چاہیے تو ہم ان کو بلا سود قرضہ بھی دیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم نے آئی بی اے کراچی کے ساتھ بات کی، جو سمال ایس ایم ایز ہیں. سمال آئی بی اے ایک نام ہے بزنس کے اندر، آئی بی اے یونیورسٹی کراچی. تو ہم نے ان کے ساتھ کچھ سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو اس سے تھوڑا آگے تھے، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا. تو آئی بی اے کراچی نے 20 ایس ایم ای سلیکٹ کیے لیا کے اندر. ان کو بزنس کی ٹریننگ دی 6 مہینے، مختلف طرح کی ان کو مارکیٹنگ سکلز دی، ان کو بیہیویئر چینج کی ٹریننگ دی، ان کو نیو ٹیکنیکس بتائیں، بزنس کے حوالے سے ان کو پڑھایا. ان ایس ایم ایز کو سلیکٹ کر کے پھر آئی بی اے نے اپنے ادارے کے ساتھ بات کی اور ان ایس ایم ایز کو جو ان کی مسنگ فیسلٹیز تھیں، فار سے پہلے ہم نے ان کو 50,000 تک کے دیا، پھر وہ آگے چلے گئے. اب وہ کسی کو 2 لاکھ چاہیے، 3 لاکھ چاہیے، وہ بھی گرانٹ آئی بی اے دے رہا. تو یہ ان لوگوں کو ہم نے کہا کہ لیا کے اندر کاٹیج انڈسٹری نہیں ہے تو کم از کم لیا کے اندر کاٹیج انڈسٹری فروغ پا سکی. یہ کام بھی ہم آج کل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، زبردست. پروجیکٹ بہت سارے ہیں اور ان سے جانیں گے بھی صحیح، اور ساتھ ہمارے بالکل استاد محترم بیٹھے ہیں، ان کے مسائل بھی جانتے ہیں، ان کو بھی سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ آواز بنتے ہیں. ان کی ہم سالو تو نہیں کر سکتے لیکن آواز بن کے یقیناً ہم سالو کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. اچھا، اگر مطالبات آپ کے پورے نہیں ہوتے تو اگلا صورت یا اگلے لاحم عمل کیا ہوگا؟ کیا کریں گے آپ لوگ، یہ بتائیں. ہم چاہ رہے تھے کہ کیونکہ ملک میں جو گہمہ گہمی ہے آج کل آپ نے دیکھا ہے، آپ تو میڈیا پرسن ہیں، ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اساتذہ جو ہے نا غیر جانبدار ہیں. کوئی بھی معاشرے کا، کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کسان ہو، پولیٹیکل پرسن ہو، کوئی یہ نہ سوچے کہ اساتذہ جو ہے نا کسی پارٹی کی ہیلپ کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت تھوڑا سا ملک کی حالات ٹینشن کی طرف ہیں. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں یہ احتجاج کرنا پڑے. ہم تقریباً 1 سال سے یہ اپنا شیڈول یعنی بالکل دھیمے دھیمے انداز سے چلا رہے تھے. انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کیے، ہمارے ساتھ وعدے بھی کیے، لیکن کوئی ایسا وعدہ نہیں تھا جو پورا ہو سکے. اب وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی ہمارا حال جو ہے نا، یقین کریں کہ ہمارے پاس نا یعنی 34 سال سروس کرنے کے باوجود بھی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ میرے 2 بچے کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ سکے. یہ لوگ فلیکسی لون لے رہے ہیں. آپ بات کر رہے تھے، یقین کریں کہ یہ گورنمنٹ ایسی ہے کہ اساتذہ اپنی تنخواہ سیلری سے نا بینکوں سے لون لیتے ہیں، 21%، 22% تک وہ ہمیں لون ملتا ہے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا خوش اسلوبی سے یہ معاملات حل ہو جائے. اگر نہیں ہوگے تو ظاہر ہے ہم دھرنا دیں گے. لیکن میں میڈیا کے توسط سے ان حکمرانوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، بلکہ بتانا چاہتا ہوں، اساتذہ جو ہے نا ان کو یہ بہت زیادہ آسان لے رہے ہیں. اساتذہ اتنے آسان نہیں ہوتے. آپ دیکھیں جس کیٹیگری کو بھی دیکھ لیں، آپ ڈاکٹر کو دیکھ لیں، آپ انجینئر کو دیکھ لیں، یہاں کے ایسے لوگ جو ماسٹر مائنڈ ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ان کا بھی ایک استاد ہوتا ہے. تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی گورنمنٹ ہے. اور یقین کریں کہ جتنا استاد محب وطن ہے نا، میرے خیال میں کوئی ہے ہی نہیں. ان کا کیا استاد، آپ تو سب کے استاد ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے ایسا کوئی کام نہ ہو کہ ہمارے وطن کی محب وطن جو لفظ ہے نا، اس پر کوئی شک ہو یا اس ملک کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن ہم انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نا صرف زندہ رہنے کے لیے مراد دے دیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح آپ کی لگژری گاڑیاں ہیں، آپ کے بنگلے ہیں، آپ کے اتنے جو ہے نا یونٹ فری ہیں، ہمیں وہ دے دیں. لیکن کم از کم ہمیں پاکستان کا شہری سمجھ کر، ایک جو ہے نا ملازم سمجھ کر، یعنی اتنے سے دے. ہمارے بھی بچے ہیں، ان کے جو زندگی گزارے اور پوری زندگی ٹیچنگ کرتے ہوئے گزاری ہے، بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے گزاری ہے، اور کوئی اور کام ایکٹیو کر ہی نہیں سکتا. بالکل. تو میں آپ کو تھوڑا سا نا ان کا یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو گورنمنٹ ہے نا، یہ موجودہ گورنمنٹ جو ان کے حالات چل رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جنگل میں نا، جنگل کا بادشاہ تھا، وہاں ایک چیونٹی تھی، وہ کام کرتی تھی، وہ گندم وغیرہ جو دانے تھے وہ اکٹھے کرتی تھی.
उसके बादशाह के पास ना अब बंदर गया, बांदर ने कहा ये ठीक तरीके काम नहीं करती, आप इस पर एक सुपरवाइजर लगा दो। ठीक है। अब वो सुपरवाइजर उस पर लगा दिया, वो 5 मिनट बाद उससे पूछा था आप क्या कर रहे हैं, आप बैठ कीजिए। अब क्या हुआ, उसकी कारगुजारी पहले वो पार कर एक महीना इकट्ठा करती थी, तो अब वो 30 किलो पर आ गई। तो बांदर ने कहा आप ये जो सुपरवाइजर है ये सही तरीके काम नहीं कर रहा। मुख्तसरन उस पर और सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर। एंड पर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा इस चिमटी को निकाल दें, ये काम करने के काबिल नहीं रहे। यानी हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऐसा ही हाल है। मैं आपको सुनाऊं कि एक स्कूल है, आप सुनना, एक स्कूल है, उस स्कूल पर पहले असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है, वो उसे चेक करता है। उसके बाद ME है, मिलिट्री एविलेशन ऑफिसर है, वो चेक करता है, वो आर्मी का रिटायर्ड पर्सन है। उसके बाद उस साइड से एक DM है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर। हालांकि ये जो निजाम था इसमें लाए थे, ये तमाम डिपार्टमेंट्स को इसमें चेक करना था, लेकिन साहब ने कहा कि हम रिटायर्ड पर्सन के या MBA के अंदर काम नहीं करेंगे। डॉक्टर सब महकमों ने छोड़ दिया, फिर एजुकेशन और असातिज़ा इतने हैं कि उन पर ये आ गए। उसके बाद डिप्टी GO है, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उस AC DC ये अलावा हो गए। इसके बाद एक DPI एलिमेंट्री होता है, एक DPI सेकेंडरी है, उसके बाद सेक्रेटरी तालीम है, और सेक्रेटरी तालीम के नीचे जो है ना एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, यानी एक फौज है। जिस तरह एक समझ लें, अगर आप सेक्रेटरी तालीम के दफ्तर में जाए तो आपको महसूस होगा आप एक यूनिट में आ गए। इसके बाद वजीर तालीम है। अब इनका जो हमारी तालीम पर बजट खर्च होता है ना 3% 4%, इनमें से मेरे ख्याल में अगर फिगर निकाले जाए तो इशारिया कुछ % वो असातिज़ा की तनख्वाहों की मद बचता है। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की ये नहीं है। हम इनसे ये मुतालबा करते हैं कि बच्चों के लिए सहूलत पैदा करें। यकीन करें, आप देहात में जाएं, आप देखेंगे कि लोग अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते। हम जाते हैं, ये कहते हैं तादाद बढ़ो, हम जाते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा जो है ना फलां जगह पर काम करने जाते हैं, उसे 200 रुपये मिल जाते हैं, हम गंदम लेते हैं, हम खाना खा रहे हैं। आप कहते हैं स्कूल लेकर, लोग तो PhD करके फिर रहे हैं, उनसे क्या वसाइल है। हम बच्चे को पढ़ाएं कि जिंदा रहे। यानी मौजूदा गवर्नमेंट की ये नहीं है। अब इन्होंने एक स्कीम चलाई है स्कूलों में, सोलर सिस्टम दे रहे हैं। यकीन करें 7-7, 8-8 लाख रुपए ऐसे स्कूलों में भी लगा दिया जहाँ बिजली भी मौजूद है। अब सोलर बिजली स्कूल का बिल कितना, AC तो चलाना नहीं है, 1000 आपने पंखे और जो है 1000 रुपया बिल है, 2000 बिल है। अब उसकी हिफाजत के लिए, सोलर की हिफाजत के लिए एक आदमी रखेंगे, उसकी तनख्वाह 10-15 हजार होगी। यानी ये ऐसे काम कर रहे हैं जिस तरह तिजारत नहीं होती, तालीम को इन्होंने तिजारत बनाया है। इन्हें कोई ये नहीं है कि गरीब है, यानी मुल्क का एक कुंबा समझकर, एक मुल्क समझकर देखें कि मुल्क में खुशहाली होनी चाहिए। जब हमारे बच्चे ये लोग ऐसी चीजें देखते हैं तो फिर ना बिगाड़ पैदा। बिल्कुल, नो डाउट। मां साहब आपको शामिल करते हैं और तालीम की बात हो रही है, जैसे कि बता रहे हैं हमारे बशीर साहब के लोग अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते, कहते 200 दहाड़े कमा लेते हैं, क्या जरूरत पड़ी उसको स्कूल भेजने की। तो आप इस हवाले से क्या कर रहे हैं, कुछ इस हवाले से आगाही, कुछ इस हवाले से प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सोचा है आपने? ये हम खुद एजुकेशन पे 98 में लिया के अंदर 514 नॉन फॉर्मल स्कूल हमने ओपन किए थे, और उन स्कूलों के अंदर 25-30, 40, 50, 60 तक बच्चे पढ़ रहे थे। हम वो बच्चे, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे स्कूल उस जगह पे होता है, यानी अगर एक आबादी है चक की तो एक चक में एक स्कूल है। तो छोटे बच्चे देहातों में बड़ा फार फ्लंग एरिया होता है तो वो नहीं चल सकते। हमने उस वक्त मैट्रिक पास एक टीचर लेके उसको कहा कि आप अपने घर में स्कूल बनाएं और अपने साथ गिरदो नवा के बच्चों को आप पढ़ाएं। ठीक है। उसमें क्या था, इससे आसानी भी हो जाती, टाइम की भी पाबंदी नहीं थी, हर बच्चे को ये सहूलत मिल जाती। इससे हम बात करते हैं माजिद के साथ, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एजुकेशन की हम बात करें तो हम एजुकेशन हमारी तरजीह है। बिल्कुल। और उसमें जब हमने नॉन फॉर्मल स्कूल की बात कर रहे थे तो उसमें यह था कि एक तो जो नॉन फॉर्मल स्कूल में बच्चे पढ़ते थे वो बिल्कुल गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते थे। उसमें हमने एक पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनाई थी। उसमें हमने ये कहा था टीचर को कि आपने इन माओं को मोबिलाइज करना है और इनको बताना है कि तालीम की क्या अहमियत और अफादियत है।
تو 98 سے لے کے 2020 کے اندر اب ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے ہیں ان سکولوں کے اندر پڑھے ہوئے. یہ بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی تو آپ کی ترجیح تعلیم ہماری ترجیح ہے. ہم لوگوں کو موبلائز بھی کرتے ہیں, FM پہ جا کے لوگوں کو میں خود پیغام دیتا ہوں. ہماری مختلف سیمینارز ہوتے ہیں. لیا کے اندر جو ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں ان کو ہم گاہے بگاہے ایوارڈ بھی دیتے ہیں. تو تعلیم ترجیح ہے. جیسے کمیرہ صاحب بات کر رہے تھے احتجاج, جب ٹیچر احتجاج کرے گا تو میں کہوں گا ٹیچر کے احتجاج میں ان بچوں کے والدین کو جانا چاہیے جن کے لیے یہ کام کریں, جن کے یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ٹیچر خود احتجاج کرتا ہے, ڈاکٹر خود احتجاج کرتا ہے, حالانکہ اس کے بینیفیشریز کو اس میں جانا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے کام کریں, جو ہمارے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بڑی بھاری فیسز پے کر رہے ہیں اور یہاں پہ ان بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں, تو ان کے رائٹس کے لیے ان بچوں کے پیرنٹس کو جانا چاہیے, ان بچوں کو جانا چاہیے. کم از کم ان کو نہیں جانا چاہیے, اپنے اسکولوں میں بیٹھے رہیں اور ان کے مطالبات ہم سب کو لے کے آگے جانا چاہیے. ان کے مطالبات جائز ہیں. میں جس لیول پہ ہوں میں ان کی سپورٹ کروں گا, ان کے لیے ان کو جو بھی مجھے حکم کریں گے میں حاضر ہوں گا. جہاں تک بات کی آپ نے لیا سٹی کے حوالے سے, ہماری بدقسمتی ہے کہ لیا سٹی کے اندر جیسے پہلے اپنے مسائل کی بات کی, پینے کا صاف پانی, لیا کے لوگوں کا سیوریج کا بڑا سیریس ایشو ہے. اور پچھلی گورنمنٹ نے اس میں شروع کیا تھا لیا کے اندر کچھ علاقوں کے اندر سیوریج لائن بچھا دی گئی تھی اور وہ ADB کی اسکیم تھی. ADB کی اسکیم کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہر دفعہ اس کے ہر سال بجٹ کے اندر اس کے پیسے رکھے جاتے ہیں. کم از کم یہ لیا کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ لیا کا سیوریج کا ایشو حل ہونا چاہیے. لیا کے لوگوں کا پارک کا مطالبہ ہے کہ کم از کم کوئی فیملی پارک ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو شام کے ٹائم پہ یا صبح کے ٹائم پہ جس وقت بھی چاہیں وہ وہاں چلے جائیں. لیا کے اندر کوئی اس لیول کا وہ پارک نہیں ہے. پچھلے کو پھر لیا کے اندر جو آبادی بڑھتی ہے, بجلی کا ایشو ہے. بڑی دور دور تک لوگ تاریں لے کے جا رہے ہیں. وہاں پہ ہر دفعہ ڈر لگا رہتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے. اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا. لیا کے جو مقام شہر کے اندر کے جو روڈز ہیں جہاں پہ ہزاروں لوگوں نے ڈیلی ٹریول کرنا ہوتا ہے, سٹی کے روڈ انفراسٹرکچر انتہائی برا ہے. انتہائی مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس کی پوزیشن ہے. کوئی ایسا کام نہیں قابل قدر کام کہ جو ہم کہیں کہ اس گورنمنٹ نے, جیسے کمیرہ صاحب بات کر رہے تھے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو کچھ سکولوں کو اپ گریڈ کیا ہے, وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں, لیبارٹری نہیں ہے. اب 9th کی کلاس اگر لگا دی جائے, جو میرے اپنے گاؤں کا سکول ہے اس کو اپ گریڈ کیا ہے. پچھلی گورنمنٹ نے اس کی سمری سینڈ کی تھی کہ اس کے اندر بچے زیادہ ہو گئے ہیں, یہاں پہ نیڈ ہے, اس کی جسٹیفیکیشن ہے, سارا کچھ ہے. اس پہ کام چلا, انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن کیا ہے. جب 9th کلاس کا بچہ پڑھے گا اس کے لیے لیبارٹری نہیں ہوگی, اس کا ٹیچر نہیں ہوگا, تو اس کا وہ نقصان کر رہے ہیں بجائے فائدہ کرنے کے. تو یہ مطلب پچھلی گورنمنٹ اور اس کا اگر ہم کمپیریزن کریں, اس نے نقصان کیا ہے, فائدہ کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا جی, بات کرتے ہیں ملک وسیع صاحب سے اور ان سے جانتے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ استاذہ کہ میں کہتی ہوں قائد ہیں, اور اگر ہم بات کرتے ہیں حکومتی دعووں کی تو کہا یہی جاتا ہے کہ جو سرکاری ٹیچرز ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے گا, جبکہ اس کے باوجود ایسا کچھ نظر نہیں آتا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اکثر کارکردگی پہ بات کی جاتی ہے کہ جو وہ ٹرین نہیں, نئے جو نصاب میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, چینج آ رہی ہیں وہ نہیں, تو اس سے اکثر بات کی جاتی ہے. لوگ پرائیویٹ اسکول کو زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, اصل میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, آپ نے یہ بہت اچھی طرف اشارہ کیا ہے. یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہے ٹیچنگ کیا ہے, کیسے پڑھایا جاتا ہے. اب دیکھیں محترم ہمارے منسٹر صاحب ہیں, کبھی انہیں ایک دن اس نے اسکول نہیں پڑھایا. اسے پتہ نہیں سکول کیسا ہے, سکول کی ضروریات کیسی ہے, سکول میں کیسے جانا ہے, کیسے پڑھانا ہے, بچوں کو کیسے ٹیچ کرنا ہے, والدین کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے, انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے کہ فارن کنٹریز جو ہے نا, جو تعلیم کی حفاظت, لفظ اصل میں ایجوکیشن جب سے آیا نا اس کے معنی تھوڑا سا الٹ ہو گئے ہیں. لفظ یہ تھا اردو کا تھا تعلیم و تربیت. تعلیم کے بغیر تعلیم کچھ نہیں جب تک تربیت نہ ہو, تربیت کچھ نہیں جب تک تعلیم نہ ہو. یعنی یہ جڑواں لفظ ہے, ہمیں ان دونوں پر نہ فوکس کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اساتذہ کو ہم نے ٹرینڈ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے,
اب جس نے 34 سال پڑھا لیا، 10 سال پڑھا لیا، ہاں البتہ ان کی ایک خامی ہے، یہ اپنی جو خامی ہے نا یہ اساتذہ پر جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں. فار ایگزامپل جب انہوں نے نئی تعیناتیاں کی ہے نا، انہوں نے اشتہار دے دیا ہے. اب جو ڈی وی ایم ڈاکٹر تھا اس کو بھی انہوں نے ٹیچر بھرتی کر دیا ہے، جو انجینئر تھا اس کو بھی انہوں نے ٹیچر بھرتی کر دیا ہے، جو سول انجینئر تھا، یعنی جس نے جو کوئی ایم بی اے تھا اس کو بھی انہوں نے ٹیچر بھرتی کر دیا. اب ان لوگوں کو تو واقعی ضرورت ہے، وہ 9th 10th کو نہیں پڑھا سکتے. ماہر صاحب بتا رہے تھے کہ اب انہوں نے نمبر بنانے کے لیے، ہم اساتذہ ہیں، یقین کریں کہ تمام سیاستدان کی ہم قدر کرتے ہیں، یہ ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سروں کے تاج ہے، یہ وطن کی بہتری کے لیے اگر کام کریں، جتنی بھی پارٹیاں، ہم کسی کے یقین کریں ہم کسی کے فریق نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کسی کا نقصان ہو یا کسی کا فائدہ ہو. اب انہوں نے صرف یہ فکر بڑھانے کے لیے کہ اتنے سکولوں کو اپ گریڈ کر دیا ہے. میرے پاس نوٹیفکیشن ہے، میں آپ کو شیئر کر دوں گا. انہوں نے صرف ایک نوٹیفکیشن کر دیا، جو پرائمری اسکول ہے وہ مڈل ہو گیا ہے، جو مڈل ہے وہ ہائی ہو گیا ہے. اور کیا لکھا ہے؟ سفیشینٹ بلڈنگ. یہ بلڈنگ یہی ہے. اب اس میں 10 کمرے تھے، سکول چل رہا ہے. اب دیکھیں بچوں کو پڑھانے کے لیے سہولیات نہیں دی گئی اور کاغذی حد تک اپ گریڈیشن کر دی گئی کہ اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے. جیسے کہ لیبارٹری کی بات ہو رہی تھی، وہ ضروری ہے، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، بچوں کو سائنس پڑھانی ہے. اب جہاں ویل ٹرینڈ ٹیچر نہیں ہوگا سائنس پڑھانے والا، 9th 10th کی عام سائنس نہیں ہوتی. اور وہی بیسک ہے جو جب آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، 9th 10th جو سائنس ہے اس سے. اب وہاں لیب چاہیے تھی، اب آپ کمپیوٹر سائنس پڑھانی ہے، کمپیوٹر ٹیچر چاہیے تھا، کمپیوٹر کی لیب ہائر نہیں کیا گیا، بنایا ہی نہیں گیا، ٹیچر رکھا نہیں گیا. وہاں جو 8 کو 1 سے لے کر 8 تک جو پڑھا رہا ہے وہی ٹیچر پڑھائیں گے. اور انہوں نے اس نوٹیفکیشن پہ باقاعدہ مینشن کر دیا ہے، یہ نہیں کہ ہم 6 مہینے بعد کر دیں، یعنی 2 سال تک آپ نے اسی سٹاف کے ساتھ. پھر آپ نے کیا ہے کہنا کہ ویل ٹرین نہیں ہے سٹاف. کیسے ہوگا جب آپ نے اپ گریڈیشن کی کسی بھی اسکول کی اور اس کو پرائمری سے مڈل کیا، مڈل سے ہائی میں لے کر آئے، تو وہ ٹیچر جو تعینات ہونے تھے وہ ضروری تھے. سائنس ٹیچر نہیں ہے، اگر آپ کمپیوٹر ٹیچر نہیں ہے تو یہ تو ضروری ہے. اس کے لیے تو آپ کو ویل ٹرین دینے پڑیں گے، نئے لوگ بھرتی کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو اس پہ فوکس نہیں ہے. ان کا فوکس نہیں ہے. ہر سال ایک نئی، جیسے بیٹھے نا، یہ اصل میں ایک جو تعلیم ہے، تعلیم اس کا ایک نظام ہے. یہاں کافی سارے لوگوں کو شامل کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے. تمام آپ ترقی کر سکتے ہیں ایک اچھی. اب میں کہوں نا، میں اکیلے کو لوں، جو کام میں نے کرنا ہے یہی ٹھیک ہے، آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. ہمارے جو منسٹر ہوتے ہیں یا سیکرٹری ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ ہمارا بڑا سکیل ہے، اس لیے ہم جو بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی سب جھوٹ ہے. اب جب یہ تعلیم کی پالیسی انہوں نے بنائی تھی، اسی میں انہوں نے اتنی ساری خامیاں رکھ دی. ہر سال تعلیم کی پالیسی نئی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں ہمارے ایک نا AEO تعینات ہوئے ہیں، ہمارے SSE ہیں، سینئر سائنس ایجوکیٹر سیکنڈری ٹیچر جو ہیں. اب انہوں نے جب پالیسی بنی ہے نا، اب اسے مستقل کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ پالیسی بنائی ہی نہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. ہمارے کمپیوٹر ٹیچر ہیں، ان کی جو ہے نا پروموشن کی کوئی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی جو ہے نا یعنی برڈن اتنا زیادہ اساتذہ پہ ڈال دیا گیا، نو پروموشن اور نہ ہی کوئی انکریمنٹ. تو اس پہ فوکس کرنا ضروری ہے. اس پہ احتجاج بھی ان لوگوں کا بنتا ہے. استاد محترم ہے اور وہ بات وہی ہے جیسے آپ کر رہے تھے کہ بچوں کو ہم اپنے پڑھا نہیں سکتے، ان کو اچھی یونیورسٹی میں تعلیم نہیں دلا سکتے، تو کم از کم اتنا تو ہو، ان کی کوالٹی آف لائف کو تو بہتر بنایا جائے. بہت بہت شکریہ ملک بشیر حسین کنیرا صاحب، آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ ماہر محمد طفیل سبحان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ناظرین، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ 2 دن کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ منڈے کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.